الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. پیدا ہونا غیر یقینی ہے، مرنا یقینی ہے. پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، مرنے کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مرنا یقینی ہے. چاہے وہ 70 سال جیے، 100 سال جیے، 120 سال جیے، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے.
اگر دنیا سے جانے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی، حساب کتاب نہ ہوتا، جنت و جہنم نہ ہوتی، میدان حشر نہ ہوتا، پلسرا سے گزرنا نہ ہوتا، نام اعمال کا دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ نہ ہوتا، قبر کا عذاب اور قبر کی پریشانیاں نہ ہوتی، آدمی مر گیا، مٹی میں مل گیا، بات ختم ہو گئی، تو جو چاہے کرو، جیسے چاہے جیو، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چاہے آدمی بادشاہ بن کے جیے، فقیر بن کے جیے، ظالم بن کر جیے، مظلوم بن کر جیے، عادل بن کر جیے یا چور بن کر جیے، جس حال میں جیے، مر جائے، ختم ہو گئی زندگی۔ لیکن میرے دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک عظیم الشان زندگی آنے والی ہے۔ اگر مرنے پر زندگی ختم ہو جاتی تو شریعت کی ضرورت نہیں، نبیوں کی ضرورت نہیں، کتابوں کی ضرورت نہیں، بشیر اور نذیر اور ہادی کے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، مسجدوں کی ضرورت نہیں، مدرسوں کی ضرورت نہیں، علماء کی ضرورت نہیں، اجتماعات کی ضرورت نہیں، خدا کے راستے میں نکلنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی کو بھوک لگ رہی کھائے، پیاس لگ رہی پی لے، سردی لگ رہی ہے کپڑے پہن لے، رہنے کے لیے مکان بنا لے، جیسے جانور زندگی گزارتا ہے گزار کے مر جائے۔ جانوروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانور کے لیے شریعت نہیں ہے، جانور کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، رسول نہیں آئے، جانوروں کے لیے کوئی مدرسے نہیں کھولے، ان کے لیے کوئی مسجدیں نہیں بنی، ان کے لیے کوئی احکام نہیں آئے، ان کے لیے حرام و حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جانور ہے۔ تو میرے دوستو، اگر جانوروں کی طرح کی زندگی انسان گزارے اور مر جائے، ختم ہو جائے، اس کے لیے آگے کوئی مسئلہ حساب کتاب کا، جنت و جہنم کا نہیں ہے، تو پھر اتنے بڑے اجتماع کی، اتنی محنت کی، خدا کے راستے میں 4 مہینے چلے جانے کی، راتوں میں اٹھ کر رونے کی، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی، یہ ساری جو دقتیں مشقتیں ہم اٹھاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، کہ جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کہی تھی نصیحتیں کرتے ہوئے کہ بیٹا، اچھائی یا برائی جو بھی انسان سے صادر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی پتھر میں چھپ جائے یا آسمانوں میں چلی جائے بلندی پر، یا زمین کے تہ میں پہنچ جائے، تو یاتی بھی اللہ اسے خدا سامنے لائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، مجمع میں کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، سفر میں کرو، حضر میں کرو، جہاں جس حال میں جو بندہ جو عمل کرتا ہے وہ سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے تیرا نام اعمال، تو خود ہی پڑھ لے، تو دوسرے باہر سے گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خود گواہی دے گا۔ تیرے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، فرشتوں نے ریکارڈ کیا وہ بولیں گے، نام اعمال میں لکھا وہ سارا تیرے سامنے آئے گا۔ لہذا آدمی، میرے دوستو، اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، جنت و جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے مسئلہ آخرت کا ہے،
لوگوں نے مسائل کو موت سے پہلے بنا رکھے ہیں. مولانا مسئلہ ہے گھر نہیں بنا ہے، مسئلہ ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، مسئلہ ہے بیماریاں آ گئی ہیں، مسئلہ ہے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مسئلہ ہے کہ جو ہے کارخانہ نہیں چل رہا ہے، مسئلہ ہے تجارت نہیں چل رہی ہے. یہ سارے مسئلے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. میرے دوستو، اصل مسئلے یہ مسئلے نہیں ہیں. مسائل تو موت سے شروع ہوں گے. جب سکرات ہوگی، ملک الموت آئیں گے، روح نکالی جائے گی، رگ رگ سے روح نکالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو میرے دوستو، مسئلے تو مرنے سے شروع ہوں گے، موت سے شروع ہوں گے. قبر میں جانا مسئلہ ہے، ملک الموت کو دیکھنا مسئلہ ہے، روح کا بدن سے جدا ہونا ایک مسئلہ ہے، خاتمہ کس پر ہوتا ہے وہ ایک مسئلہ ہے. خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، بغیر ایمان کے ہوتا ہے، اطاعت پر ہوتا ہے، نافرمانی پر ہوتا ہے، خیر پر ہوتا ہے، شر پر ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہے. اور برزخ میں، قبر میں قیامت تک رہنا ہے. پتہ نہیں حفرۃ من نیران ہے، حفرۃ من حفر النیران ہے، یا روضۃ من ریاض الجنہ قبر بننے والی ہے. جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی. نم کنومت العروس کا مجدہ سنایا جائے گا، یا قبر میں آگ جلائی جائے گی، قبر بھینچے گی، اجدے مسلط ہو جائیں گے، کیا کیا ہوگا. یہ اصل مسئلے ہیں. پھر قیامت میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ کا منظر ہوگا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پھر میدان محشر میں نام اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے. اس طرح سے گزریں گے، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے. کچھ بجلی کی طرح پار ہو رہے ہوں گے، جنت میں پہنچ رہے ہوں گے. کچھ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا رہے ہوں گے. میرے دوستو، یہ سارے منزلیں ہیں جس سے گزرنا ہے. ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے تو بڑے اللہ والوں سے ملاقات ہوتی تھی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. جب بھی ان حضرات بزرگوں کی صحبت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کو جو نصیحت ہم کو کرنی تھی وہ کرتے تھے. لیکن آخر میں جانے والوں سے اہتمام سے بات کرتے تھے، بھائی تم ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہو، ہمارے کارنامے تمہارے سامنے ہیں، ہم مؤلف ہیں، مصنف ہیں، مجدد ہیں، اور اتنے اداروں کے ہم بانی مبانی ہیں، اور یہ کام ہم نے کیے ہیں. تم کو ظاہر میں نظر تو آ رہا ہے، لیکن تمہارے سے درخواست یہ ہے کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. دعا کر دو اللہ ایمان پر موت نصیب فرما دے. اصل مسئلہ آخرت موت کا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ والوں کو فکر جو ہے خاتمے کی ہے. جھوپڑے میں زندگی گزر رہی ہے، دال روٹی کھا کے زندگی گزر رہی ہے، معمولی کپڑا پہن کر زندگی گزر رہی ہے، پیدل زندگی گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا گزر جائے گی. بادشاہ کی محل میں گزر جائے گی، فقیر کے جھوپڑے میں گزر جائے گی، صحت مند کی صحت میں گزر جائے گی، بیمار کی بیماری میں گزر جائے گی، شہری کی شہر میں گزر جائے گی، دیہاتی کی دیہات میں گزر جائے گی. زندگی تو گزرنے کے لیے گزر جائے گی. ہمیں سے ہر آدمی پیدا ہوا تھا تو دیکھ رہے تھے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. آج کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، مرنے کے قریب آ گیا ہے. ایک دن آئے گا آج کے 50 سال کے بعد، اللہ ماشاء اللہ ہمیں سے کوئی رہے.
50 سال گزر جائیں گے تو آج کے بعد سے 50 سال میں شاید ہم میں سے کوئی رہے، نئی نسل آئے گی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا نے جن چیزوں کو مسائل بنا رکھا ہے وہ مسائل نہیں ہیں، مسئلے تو موت سے شروع ہوں گے۔ اور یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے۔ جو مسئلے تمہارے سامنے آنے والے ہیں ان مسئلوں کو آج حل کر لو۔ اسی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ تم میں سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، خواہشات کے چکر میں نہ پڑے، منچاہی زندگی نہ گزارے، جی چاہی زندگی نہ گزارے، جی میں جیسے آئے ویسے نہ زندگی گزارے، بلکہ اپنے نفس کو تابع بنا کر جو اعمال مرنے کے بعد آدمی کو کام دینے والے ہیں، موت پر، قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں، خدا کے سامنے پیشی کے وقت میں ان اعمال کی تیاری آج موت سے پہلے کر لے تو فرمائی وہ آدمی عقل مند ہے۔ اور نادان کون ہے؟ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي۔ نادان ہے، دشمن ہے عقل کا، بیوقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے وہ انسان، فرمایا کہ جو خواہشات کے پیچھے چلا جا رہا ہے، من چاہے زندگی گزار رہا ہے، جیسے چاہے کھا رہا ہے، جیسے چاہے پی رہا ہے، جو چاہے جیسے چاہے کما رہا ہے، جیسے چاہے خرچ کر رہا ہے، جیسے چاہے پہن رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی کی زندگی ہے، حریت کی زندگی ہے، لاؤبالی زندگی ہے، لایانی زندگی ہے، زندگی گزار کے مر کے چلا جا رہا ہے۔ آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے بھی تیاری کر لو تو کہتا بھی اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ کی صفت ہے غفور و رحیم، اللہ ستار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ کی بڑی صفات جمال ہیں، صفات کرم ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ اس طرح زندگی گزارنے والا، تمناؤں اور آرزوں میں خواہشات کے پیچھے لگ جانے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نادان ہے، دشمن ہے عقل کا، اسے عقل مند نہیں کہنا چاہیے۔ دنیا کہے گی صاحب بڑا ماشاءاللہ ہوشیار آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا زیرک ہے، ماشاءاللہ بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے، دیکھو کیسے بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، کیسے بنگلے بنا رہا ہے، کیسے کاروں میں پھر رہا ہے، کیسے فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کیسے ہٹو بچوں کی ماشاءاللہ صدائیں ہیں اس کے آگے پیچھے، کیسا نام روشن ہو رہا ہے۔ دنیا والے کہیں گے، اس لیے کہ وہ بھی پاگل ہے کہنے والے، ان کو کیا پتا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عقل مند آدمی وہ ہے جو آج موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر آدمی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، علماء موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، جانتے ہیں نفسن جو ہے یہ تنوین برائے تعمیم ہے، سب ہر آدمی دیکھے، امیر بھی دیکھے، غریب بھی دیکھے، دیہاتی بھی دیکھے، شہری بھی دیکھے، عربی بھی دیکھے، عجمی بھی دیکھے، کالا بھی دیکھے، گورا بھی دیکھے، بیمار بھی دیکھے، صحت مند بھی دیکھے، جوان بھی دیکھے، بوڑھا بھی دیکھے، ہر آدمی سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے۔ کل خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے پیشی ہے، خدا کے سامنے حساب کتاب ہونا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے اس نے آج کیا تیاری کی ہے۔ کل کے معنی غد عربی میں کہتے ہیں، یہ غد کے معنی ہوتے ہیں جیسے آج جو ہے سنیچر ہے، کل اتوار ہے، تو کل آنے والا جو ہے عربی میں غدن کہتے ہیں، اور آج کو الیوم کہتے ہیں، جو گزر گئے اسے امسی کہتے ہیں، جیسے انگریزی میں ٹمارو کہتے ہیں، کل آنے والے دن کو ٹمارو کہتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے کل کے معنی کل نہیں، کل کے معنی جو تمہاری زندگی کا کل ہے، مرنے کے بعد جو دن آنے والا ہے، موت کے بعد وہ دن کی تیاری تمہارے پاس کیا ہے۔ ورنہ جو کل آنے والا اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا
وما تدری نفس بأي أرض وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ کل آدمی کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اسے کیا قسمت میں لکھا ہے، صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، حیات ہے، عزت ہے، ذلت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آدمی کو۔ کل آنے والے دن کے بارے میں جو آدمی سوچ رہا کل یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے ایسا کر لیں گے، اس لیے فرمایا کہ جو بھی کام کرنا ہو مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے ساتھ کہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کر لیں گے مولانا، پیسہ جیب میں ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، ماشاءاللہ ہنر ہے، تجربے ہیں، سارے کام کر لیں گے۔ یہ کیا انشاءاللہ کا رکھا مولوی کی باتیں ہیں؟ مولوی کہتے ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ میرے دوستو مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، مولوی کی بات ہے، نبی کی بات ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا رہ گیا بھول سے۔ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، بھول جانا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ بعض مرتبہ نبی سے بھول ہوتی ہے اور اس بھول میں بھی قیامت تک آنے والی امت کو سبق ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ اس روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، بجائے 4 رکعت کے 2 پہ سلام پھیر دیا، بھول ہو گئی۔ صحابہ نے بھی پھیر دیا، پہلے 2 رکعت تھی 4 ہو گئی تھی، پہلے 2 رکعت تھی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، جیسے فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 کی پھر 4 ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے 4 ہونے کے بعد آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا، صحابہ نے بھی پھیر دیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا، کہ پھر دوبارہ کیا 4 کی 2 ہو گئی کیا؟ بہت سے لوگ سوچیں اچھا ہو جا 4 کی 2 ہو جاتی تو مزہ آ جاتا، سفر میں جیسے 2 پڑھ لیتے ہیں۔ تو لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، کیسے پوچھیں آخر کیسے پوچھیں؟ ہو سکتا نماز بھی کوئی وہی آ گئی ہوگی، حکم بدل گیا ہوگا، وہ منسوخ ہو گیا، ناسخ ہو گیا ہوگا، کیا پتا ہے۔ لیکن ایک صحابی جن کا لقب ذوالیدین ہے، انہوں نے ہمت کی اور ہمت کر کے پوچھا۔ پوچھنے کا ادب دیکھیے، کیا پیارا ادب ہے، کیا پیاری باتیں ہیں صحابہ کی، سکھایا ہے امت کو، ادب سکھایا ہے۔ اگر آج ہمارے جیسا کوئی امام صاحب بھول جاتے کہتے کیا جی امام صاحب بھول گئے کیا، اتنا بھی یاد نہیں کہ 4 پڑھانا کہ 2 پڑھانا، اگر گھر میں لڑائی ہوگی دکھتا تمہاری بیوی سے، کیا ہو گیا، ایسے بھولتے ہیں کیا؟ آج امام کو لوگ ڈانٹتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ تو ان صحابی نے جو سوال کیا تو عجیب سوال کیا، کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیتها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ آج سے نماز 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ سے کچھ سہو ہو رہا ہے؟ کیا پیارا انداز ہے کہ کیا آپ آج سے نماز 2 رکعت ہوگی دوبارہ، یا آپ سے کچھ سہو ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے کہ میں نے 4 پڑھائی ہے، حالانکہ 2 پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ما نسیت ولا قصرت، نہ میں بھولا ہوں نہ 4 کی 2 ہوئی ہے، مطلب کہ میں نے 4 پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سوالیہ نگاہوں سے حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ ابوبکر نے بھی اشارہ کہ ہاں حضور آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ پھر آپ نے اٹھ کر نماز مکمل کی۔ اس وقت نماز میں گفتگو کرنا، سلام کلام سب جائز تھا۔ آپ نے 2 رکعت اٹھ کے نماز دوبارہ پڑھائی۔ تو پھر جو ہے آپ نے نماز کے بعد فرمایا انی لا انسا ولکنی انسا، فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں، تاکہ امت کو سبق ملے کہ اگر کبھی بھول سے امام صاحب 4 رکعت والی نماز میں بجائے 4 رکعت پہ سلام پھیرنے کے 2 رکعت پہ سلام پھیر دے تو مسئلہ کیا ہونا چاہیے، کہ اس کی تکمیل کیسے کی جائے گی، کیا مسئلہ سجدے تو ہوگا، کیا ہوگا؟ امت کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ نبی سے بھول ہو جاتی۔ ایسے کفار یعنی جو غیر مسلم ہے یا مکے والے تھے جو غیر ایمان والے، انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ اور یہودیوں کے بتانے کی وجہ سے کہ 3 سوال پوچھے تھے کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس لیے کہ نبی جو بتاتے وہ اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، جو کچھ نبی کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطمینان تھا کہ جبرائیل آئیں گے وہی لے کر بتا دوں گا، لیکن وہی نہیں آئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا،
حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے وہی نہیں آئی۔ ادھر مکے والوں کو موقع مل گیا مذاق اڑانے کا، او ہو دیکھو کہہ رہے تھے کہ صاحب ماشاءاللہ کل بتا دیں گے، لیکن 15 دن گزر گئے، معلوم ہوا کہ ان کا رب اسے ناراض ہو گیا ہے، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان تھے، چنانچہ 15 دن کے بعد وہی بھی آئی، بتا بھی دیا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے ہمارے نبی آئندہ سے کل کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ جو یہ نہ کہیے کہ میں کر دوں گا کہہ دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کے ساتھ کہیے، اگر بھول جائیں تو دوبارہ جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہیے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ کے چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پتا اپنے درخت سے گر نہیں سکتا، کوئی آسمان کے بادلوں سے کوئی پانی کا قطرہ نیچے نہیں آ سکتا، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، اسی لیے جو کہنا ہے انشاءاللہ کے ساتھ کہو کہ بھئی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صاحب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ صاحب جو مولوی کرے، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہمارے پاس تو جوانی ہے، ہمارے پاس تو تجربے ہیں، ہمارے پاس تو علم ہے، ہمارے پاس تو سورسز ہیں، ہمارے پاس تو تعلقات ہیں، ہم جو چاہے جیسے چاہے جو چاہے کام کر لیں گے۔ میرے دوستو غلط بات ہے۔ لطیفہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے، ایک متولی صاحب جو ہے وہ پیسے لے کے جا رہے تھے، امام صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے، کہنے لگے فلاں بازار میں فلاں شہر میں بازار لگا ہوا ہے، وہاں سے بھینس خریدنے جا رہا ہوں اور جا کے شام تک آ جاؤں گا۔ امام صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی انشاءاللہ تو کہہ لو جا رہے ہو بھینس خریدنے کے لیے، تو جا کے انشاءاللہ بھینس خرید کر شام تک آ جاؤں گا۔ تو متولی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب امام صاحب انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اپنی جیب میں رکھیے، میرے جیب میں پیسے ہیں، جاؤں گا خریدوں گا لاؤں گا، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے، نہ کہو نہ کہو، جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو گئے اور جا کے بھینس خریدی، آتے آتے شام ہو گئی، تو شام میں چوروں نے پکڑ کے بھینس چھین لی اور خوب پٹائی کی، پیسے بھی نکال لیے۔ اب امام صاحب فجر کی نماز میں وہ متولی صاحب آئے بڑے پریشانی کے عالم میں، تو امام صاحب نے پوچھا کیا بھینس خرید لیا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ امام صاحب انشاءاللہ میں بھینس خریدنے گیا، انشاءاللہ میں نے بھینس خرید لی، انشاءاللہ میں بھینس لے کے آ رہا تھا، انشاءاللہ چوروں نے پکڑ لیا، انشاءاللہ میں چوروں نے مجھے پٹائی کی، انشاءاللہ میں خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ اب یہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ انشاءاللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا اس وقت تو انشاءاللہ نہیں کہا، اس وقت تو مذاق اڑایا تم نے کہ اسے کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم سب کا مسئلہ اصل آخرت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ساری تمہاری اللہ نے پیدا کی ہے، دنیا کو استعمال کرو، یہ چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، یہ دھرتی تمہارے لیے، پیداوار تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ درخت و شجر و حجر تمہارے لیے، یہ چرندے پرندے درندے تمہارے لیے، دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، استعمال کرو، منع نہیں ہے، کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن فرمایا تم کیوں پیدا ہوئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ الا انتم خلقتم للآخرہ، کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارا ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ میرے دوستو آخرت کو سامنے رکھ کر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا، فرمایا کہ دیکھو دنیا بھر کی چیزوں کو استعمال کرو، لیکن پیدا کرنے والے خالق و مالک کو نہ بھولو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
انسانوں کو اور جنات کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، اللہ فرماتے کہ ہماری عبادت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، امام المفسرین ہیں، حبر الامہ ہیں، تفسیروں مفسرین کے امام ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الا لیعبدون اے الا لیعرفون، اللہ کی پہچان کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ کو پہچانو۔ اگر آدمی سب کو جانتا ہے، آسمان کو جانتا ہے، زمین کو جانتا ہے، چاند و سورج کو جانتا ہے، چاند پہ پہنچ رہا ہے اور آسمان پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، زمین کے تہ میں پہنچ رہا ہے اور سمندر کے تہ میں پہنچ کر موتیاں نکال رہا ہے، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے، سمندروں میں مچھلی کی طرح تیر رہا ہے اور ایٹم بم بنا رہا ہے، دنیا بھر کی چیزیں ایجاد کر رہا ہے اور سب کو پہچانتا ہے، گندگی میں رہنے والے کیڑوں کو جانتا ہے، جراثیم کو جانتا ہے، لیکن میرا دوستو اس کائنات کی خالق کو نہیں جانتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ ساری دنیا کو جانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں جانتا ہے، اللہ کی صفات کو نہیں جانتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں جانتا ہے، تو فرمایا وہ جاہل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے تعارف کے لیے اللہ کا تعارف کرانے کے دنیا میں آتے ہیں۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو، اپنے نفع دینے والے نقصان دینے والے مالک کو پہچانو، عزت و ذلت کے دینے والے کو پہچانو، موت اور حیات کے دینے والے کو پہچانو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو پہچانو، جس کی صفت ہے علی کل شیء قدیر، جس کی صفت ہے فعال لما یرید، جس کی صفت ہے النافع والضار، جس کی صفت ہے محیی و ممیت، جس کی صفت ہے الحی القیوم، اسے اس خدا کو پہچانو۔ اگر آدمی سب کو پہچانتا ہے لیکن میرے دوستو اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ انسان جاہل کہلائے گا، نادان کہلائے گا، وہ زندگی کے مقصد کو نہیں جانتا ہے، جو خدا کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے معنی صرف یہ نہیں کہ صاحب یہ خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ فرمایا یوں تصور کرو، بلکہ یقین کرو کہ ہماری عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک وہ اللہ ہے، نفع نقصان کا دینے والا اللہ ہے، حالات کا بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج لوگوں نے چیزوں میں عزت کو تلاش کیا، بنگلہ ہو تو عزت ہے، کار ہو تو عزت ہے، اچھے کپڑے ہو تو عزت ہے، آدمی محلوں میں رہے تو عزت ہے، ہوائی جہازوں میں اڑے تو عزت ہے، لوگ آگے پیچھے چلے تو عزت ہے۔ میرے دوستو، بزرگ اور بھائیو، میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے واقعات بیان فرمائے، فرعون کا واقعہ ہے، شداد کا واقعہ ہے، نمرود کا واقعہ ہے، ابو جہل ابو لہب کے واقعات ہیں، یہ سب بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے۔ لیکن اگر میں کہوں صاحب کسی آدمی کو آج اگر آپ کہیں قارون صاحب تشریف لائیے، قارون صاحب تشریف لائیے، فرعون صاحب تشریف لائیے، بڑے آدمی ہیں آپ تشریف لائیے، آدمی خوش ہو جائے گا؟ مولانا اس سے بڑی کوئی گالی آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے مجھے فرعون بنا دیا، آپ نے مجھے قارون بنا دیا، شداد بنا دیا۔ آدمی کو اگر بڑا آدمی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب قارون کہے تو عزت ہونی چاہیے، فرعون کہو تو عزت ہونی چاہیے، ابو جہل کہو تو عزت ہونی چاہیے، لیکن آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نام رکھتے ہیں بلال، عمار، یاسر، صہیب، مختلف صحابہ کے نام ہیں۔ حضرت بلال سے کون نہیں جانتا کہ کالے ہیں، کلوٹے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں، ان کی والدہ بھی باندھی ہیں، پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے سامنے بلال کو بتانے کے لیے بلایا، کہا بلال مکے والوں نے تمہیں بہت پیٹا ہے اللہ کا نام لینے پر، اسلام لانے پر، آؤ ذرا بلال تمہارا مقام مکے والوں کو دکھائیں کہ بلال کا کیا مقام ہے۔ کہا بلال اذان دینی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، 10,000 صحابہ مکے میں داخل ہیں، مکے والے جنہوں نے ستایا تھا، مارا تھا، وہ بھیگی بکری کی طرح دبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا،
اور یوں فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا تم سے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی داروگیر نہیں ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا، جو اپنے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، سب کو معاف کر دیا۔ اور جب سارے لوگ آ گئے تو حضرت بلال کو بلایا، بلال اذان دو۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں ہزاروں آدمی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، بیت اللہ پہ گئے ہیں، عمرہ کیا ہے، مکے کی ایک چیز دیکھی ہے، وہاں صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، مطاف بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، باب کعبہ بھی ہے، ملتزم بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حتیم بھی ہے، میزاب رحمت بھی ہے، ہزاروں جگہ ہیں جہاں کھڑا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے اذان کہلوا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کیا فرمایا؟ اے بلال ذرا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جانا، اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا۔ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اذان دینی شروع کی، تو مکے والے دیکھتے رہ گئے یہ کون ہے؟ کالا کلوٹا جسے ہم نے مارا تھا، ستایا تھا، ریت پہ ہم نے کھینچا تھا، اس کے سینے پہ ہم نے سل رکھی تھی، مارتے مارتے ہم تھک جاتے تھے، یہ عہد کہتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، آج کیا مقام ملا ہے بلال کو کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی چیزوں میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، عزت تو جیسے فرمایا اللہ کے خزانے سے چلتی ہے، نبیوں کے راستے سے آتی ہے، اور ایمان والوں کو بقدر ایمان ملا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر، آپ جس اونٹ پہ سوار ہیں، معمولی سا اونٹ ہے، اور جو کپڑے آپ کے ہیں پیون لگے ہوئے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے احبار اور رہبان ہیں، یہودی اور نصرانی ان کے علماء ہیں، یہ آپ کو دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ لہذا آپ ذرا گھوڑا استعمال کریں، عربی اصیل گھوڑا استعمال کریں، اور یہ آپ کی جو چادر، آپ کا جو پیون لگے ہوئے کرتا، اسے بدل کر اچھا لباس پہن لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لیے پہن تو لیا، لیکن فوراً کہا کہ میرا وہی لباس لاؤ، میرا وہی اونٹ لاؤ، میں اپنے دل کو بدلا ہوا پا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر تھوڑا بھی ہٹتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف تنوع ہو جاتا ہے، تنبیہ ہو جاتی ہے، جیسے سفید کپڑے پر ذرا بھی داغ آتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، کالے کپڑے پر، میلے کپڑے پر، رنگین کپڑے پر 1000 دھبے لگ جائے نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ والوں کو ذرا بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے فوراً احساس ہو جاتا ہے، فوراً کہا کہ لاؤ میرا وہی کرتا، وہی میرا اونٹ لاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان کے سینے پر اس طرح مکہ مارتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو ایسی سزا دیتا تو قیامت تک لیے عبرت بن جاتی، تم نے یہ مشورہ دیا۔ اور پھر عجیب جملے کہے، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ جملے لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ انا كنا اذل الناس فاعزنا الله بدين الاسلام ومهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله۔ فرمایا ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، فقیر تھے، بے حیثیت تھے، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ نے جو ہم کو عزت دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، اللہ نے جو عزت ہم کو دی ہے وہ نبی کی غلامی سے دی ہے، اللہ پاک نے جو ہم کو جو ہے مقام دیا ہے وہ اللہ کی ماننے اطاعت کرنے میں دی ہے، دین کی محنت کی وجہ سے دی ہے۔ اگر دین اور دین کی محنت کو چھوڑ کر، نبی اور نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے، اللہ پاک دوبارہ ذلیل کر دیں گے۔ عزت چیزوں میں نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ہے، نبی کی اطاعت میں ہے، اللہ کے دین میں اللہ نے عزت رکھی ہے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے۔ ہم سال لگا رہے تھے، ایک مسجد میں وضو کر رہے تھے، عبرت کی بات ہے، حوض پہ بیٹھے وضو کر رہے تھے، ہم بھی وضو کر رہے تھے، ایک اور امریکن ایک نوجوان نو مسلم تھا وہ بھی وضو کر رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے
کسی اور مذہب سے آتا ہے تو اسلام کی قیمت سمجھتا ہے، وہ قربانی دے کر آتا ہے، امامہ باندھے ہوئے ہے، ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھے ہوئے ہے، پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، کرتا ماشاءاللہ گھٹنوں سے نیچے ہے، پوری سنت والی زندگی، مسواک کے ساتھ وضو کر رہا تھا۔ ایک مدرسے کے طالب علم وہ بھی وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران انہوں نے مسواک نہیں کی، یہ مسواک سے وضو کر رہے، ہم بھی وضو کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہ جو امریکن نو مسلم نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب، ملی صاحب، آپ نے وضو میں مسواک نہیں کی؟ تعجب سے پوچھا، یعنی کوئی کہ ایسا وہ اہمیت سے پوچھ رہا تھا جیسے ہمارے یہاں فرض کا درجہ ہوتا ہے۔ تو میں بھی سن رہا تھا کیا بات چیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو طالب علم تھے، عام طور سے بھائی تعلیمی کے بعد جو طلبہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے، کرنے والے کرتے ہیں۔ انہوں نے عجیب جملہ کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہتے بھائی ہاں بھول ہو گئی، مسواک گھر میں رہ گئی، چھوٹ گئی، یاد نہیں رہا، کچھ اس طرح کا جملہ کہتے تو اچھا ہوتا، کہنا بھی چاہیے تھا، لیکن ان کی زبان سے عجیب جملہ نکلا، بڑا خطرناک جملہ نکلا۔ انہوں نے یوں کہا، کیا وضو میں مسواک کرنا فرض ہے؟ وضو میں 4 فرض ہے احناف کے ہاں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، میں نے کر لیا، کیا میرا وضو نہیں ہوا؟ مسواک کرنا کوئی ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح کا کوئی جملہ انہوں نے کہا۔ یہ سننا تھا، وہ جو نو مسلم امریکن نوجوان تھا اس کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء شاید صحابی ہیں، ملک شام میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، اٹھا کے کھانے لگے، تو پاس میں بیٹھنے والے نے کوہنی ماری یا اشارہ کیا، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نیچے کا لقمہ کوئی کھاتا ہے؟ یہ تو بڑی بخیلی والی بات ہے، بڑی خست کی چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑے بڑے وی آئی پیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سمجھیں گے صاحب نیچے کا لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہا، اٹھا کے کھا رہا ہے، کھانا تو بھی بہت پڑا ہوا ہے دسترخوان پہ، کھاؤ، یہ کیوں نیچے کا لقمہ اٹھا کے کھاتے ہو؟ حضرت ابو الدرداء نے جب سنا تو وہی بات ہوئی کہ حضرت ابو الدرداء کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، اور عجیب جملہ ان کی زبان سے نکلا تھا اس وقت، آج بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے ڈانٹ کے کہا، اترک سنت خلیلی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں آقا کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ جو لقمہ زمین پر گرتا ہے وہ شیطان گراتا ہے، اور برکت والا ہدایت والا لقمہ گراتا ہے تاکہ آدمی محروم ہو جائے، کھا کر بھی آدمی کو جو ہے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آقا نے فرمایا لقمہ نہ چھوڑو، اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی تہذیب ہے، اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ میرے نبی کی تہذیب کے علاوہ جتنی تہذیبیں ہیں وہ سب جو ہے جہالت پر مبنی ہیں، وہ سب نادانی پر مبنی ہیں، وہ سب جو ہے یعنی گمراہی پر مبنی ہیں۔ میرے آقا کی تہذیب ہے، ہمارے آقا نے ہر چیز ہم کو سکھائی ہے۔ سلمان فارسی سے شاید کسی بے ایمان نے کہا کہ تم کیسے آدمی، تمہارے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، معمولی باتیں سکھاتے ہیں، تم کو پیشاب پاخانہ کرنا نہیں آتا؟ صحابی نے بھی یہی کہا تھا، ہاں ہمارے نبی ہمیں پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، جانوروں کی طرح ہم پیشاب نہیں کرتے، جانور کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتا ہے، اسے پتہ نہیں کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا چاہیے، اب پیشاب پاخانے کے بعد وہ استنجا تھوڑی کرتا ہے، یعنی وہ پانی تھوڑی لیتا ہے، طہارت تھوڑی کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا پیشاب جو ہے نرم زمین پہ کرنا، پردے کے ساتھ کرنا، سطر کھولو تو کسی کی نگاہ نہ پڑے، قبلے کی طرف نہ کرنا، سوراخ میں نہ کرنا، پانی میں نہ کرنا، درخت کے سائے میں نہ کرنا، سڑکوں پہ نہ کرنا، سخت زمین پہ نہ کرنا، کسی سوراخ میں کرو گے تو سوراخ میں رہنے والے جانور کو تکلیف ہوگی یا تم کو آ کے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور پھر استنجا کے بعد پانی ڈھیلے کا استعمال کرنا، یہ تمام ہمارے نبی نے آداب سکھائے استنجا کے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم سڑک پر جاتے جاتے استنجا کر لیں، جیسے چاہے کھا لیں، جیسے چاہے پی لیں، اور جیسے چاہے جو ہے قضاء حاجت کر لیں، ایسا ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہمیں ہر چیز بتائی سکھائی گئی ہے۔ تو وہ صحابی ناراض ہو گئے، تو وہ بات مجھے یاد آئی، وہ نوجوان نے کہا سرخ چہرے کے ساتھ اور گرم لہجے کے ساتھ کہ او ہو
ٹوٹی پھوٹی وہ اردو جانتا تھا، سیکھ لیا تھا جماعت میں نکل کر. اس نے کہا کہ واقعی آج مجھے بات آئی سمجھ میں کہ ساری دنیا میں مسلمان ذلیل اس وجہ سے ہے کہ آج ان کے دلوں میں نبی کی سنت کی عظمت نہیں ہے، ان کے دلوں میں نبی کی سنت کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت کی عظمت ہوتی، قیمت ہوتی تو مسلمان کبھی ذلیل نہ ہوتا. اللہ نے بھی یہی بات تو کہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے ہمارے نبی کہیے، فرمائیے ان لوگوں سے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑا تعلق ہے، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ سے بڑی محبت ہم کو ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، دعوے بہت اچھے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہو، دعویٰ بڑا عمدہ ہے، لیکن دلیل پیش کرو. کوئی آدمی کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، دعویٰ ہے، دلیل پیش کرو، بینہ پیش کرو. کہتا ہے یہ کھیت میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، دعویٰ ہے، تو دلیل تو پیش کرو. اللہ سے محبت کا دعویٰ بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے، دعویٰ کر رہے ہو لیکن دلیل پیش کرو. کیا فرمایا دلیل؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اتباع ایک ہے اور ایک اطاعت ہے، دو لفظ قرآن میں اور حدیث میں ملتے ہیں. علماء نے فرمایا اتباع کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیا ہے اور جو کر کے بتایا ہے اس طرح اس کو کرو. جو عمل آپ نے جس طرح کیا ہے اس طرح وہ عمل کرو، یہ اتباع ہے. فاتبعونی، اس لیے کہ نبی صرف کہہ کر نہیں گزر گئے، کر کے بتایا ہے، ہر عمل کر کے بتایا ہے. جس بات کو جو چیزیں امت میں آپ لانا چاہتے تھے اور امت کو جن باتوں پر آپ لانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں کر کے دکھائی ہیں. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا دیکھا ہے. میرا قیام دیکھو، میری قرات دیکھو، میرا رکوع دیکھو، میرا قومہ دیکھو، میرا سجدہ دیکھو، میرا جلسہ دیکھو، میرا قاعدہ دیکھو، میرے اندر کی کیفیت دیکھو، میرا خشوع دیکھو، میرا خضوع دیکھو، میرا دھیان دیکھو، میرا اخلاص دیکھو، میرے اللہ کی توجہ دیکھو، میرا لمبا لمبا قیام دیکھو، نماز میں رونا دیکھو. جو نماز میں نے پڑھی ہے اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو. اور امت سے تو کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، کافی ہے، لیکن آپ نے 8 وقت کی نماز پڑھی ہے. تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک آپ سے پڑھنا ثابت ہے. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اما جان فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ رکوع کرنا بھول گئے. رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا کہ گمان ہوتا تھا کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے، اور سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے. مجھے ہلا کے دیکھنا پڑتا تھا. لمبا سجدہ، لمبا قومہ، لمبا جلسہ، لمبا قیام اور قرات، 12 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں. سو گئے، نماز بھی، پھر اٹھ گئے، پھر سو گئے، پھر اٹھ رہے، پھر نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اتنے آنسو بہ رہے ہیں کہ زمین بھیگ رہی ہے. اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے روزہ رکھنے کو فرمایا، امت سے کہا 1 مہینے کے روزے رکھ لو. اس میں بھی سہولت دے دی کہ ٹھیک ہے بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، اور بوڑھے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ دے دو، عورتیں حاملہ ہے حمل سے ہے بعد میں رکھ لے، مرضیہ ہے دودھ پلا رہی بعد میں رکھ لے. لیکن میرے دوستو بزرگ بھائیوں، آپ نے کتنے روزے رکھے؟ شعبان کے پورے مہینے کے آپ روزے رکھ رہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے آپ رکھ رہے، ایام 20 کے آپ روزے رکھ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعرات کا روزہ رکھ رہے، ہر دوشنبے کا روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے روزے آپ رکھ رہے ہیں؟ امت سے صرف 30 روزے رکھوائے. ترغیب تو دی ہے، رکھو کوئی حرج نہیں، نہ رکھو کوئی حرج نہیں،
لیکن آپ نے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. شعبان کا پورا مہینہ روزوں میں گزر رہا ہے, رمضان کا سارا مہینہ تو خیر روزوں کا ہے ہی. آپ نے امت سے کہا 2.5% زکات دے دو, تمہارا مال پاک ہو جائے گا. لیکن آپ نے کتنا مال خرچ کیا, کیسے مال خرچ کیا؟ اتنا مال خرچ کیا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے, آپ کے گھر میں چولہے جلتے نہیں تھے. پوچھنے والے نے پوچھا من الذی یعیشکم, کیا کھاتے تھے, کیسے جیتے تھے؟ اما جان نے کہا الاسودان التمر والماء. فرمایا کہ بس کھجور, ربی کھجوریں کھا لی, اوپر سے پانی پی لیا, یہی ہمارا گزارا تھا. 2 دن مسلسل نبی کے گھر میں ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو, اور جو کی روٹی سے کھایا ہو, گندم اور گیہوں تو دور کی بات ہے. آپ کے گھر میں فاقے, آپ کی بیٹیوں میں, آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں فاقے. میرے دوستو, یہ نہیں کہ صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, آتا تھا, سب خرچ کر دیا کرتے تھے, سارا غریبوں پہ لٹا دیا کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا ہے تو کیا حال تھا گھر میں؟ علماء نے لکھا ہے جو تیل اس وقت چراغ میں جل رہا تھا وہ بھی ایک یہودیہ کے گھر سے وہ ادھار لیا گیا تھا. 1 مٹھی جو پڑے ہوئے تھے, خرچ اتنا کیا آپ نے فرمایا معاف کرو. یہ آسان بات نہیں ہے. اچھی اچھی باتیں کہنے والے دنیا میں بہت ملیں گے, لیکن کر کے دکھانے والا کم ملتا ہے. اسی لیے میرے دوستو, کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. لیکن آدمی جو بنتا ہے وہ کانوں سے نہیں بنتا ہے, آنکھوں سے بنتا ہے. بڑوں نے یہی بات کہی نا کہ آدمی جو ہے وہ کانوں سے نہیں بنتا, آنکھوں سے بنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ سننے سے آدمی بن نہیں جاتا, وہ دیکھتا ہے کہنے والا کیا جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ جو کہہ رہا ہے یہ تو نہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آپ نے جو بات فرمائی اس کو کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک واحسن الی من اساء الیک. میں عام طور سے عرض کرتا ہوں یہ 4 باتیں ایسی اخلاقی اعتبار سے اتنی اونچی اور اعلیٰ ہیں, اگر یہ امت میں زندہ ہو جائیں, جہاں زندہ ہو جائیں, مدرسے والوں میں, مسجد والوں میں, کوئی بھی دینی تحریک والوں میں, خاندان والوں میں, گھر والوں میں, جہاں یہ زندہ ہو جائے گی باتیں, میرے دوستوں وہاں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, سارا فساد ختم ہو جائے گا, ساری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی. کیا فرمایا؟ سل من قطعک, جو تم سے کٹے اسے جڑ جاؤ. سل من قطعک لا تکن امعۃ ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اساءنا. یہ نہ کہو جیسے کوئی تیسا, لوگ جیسا ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے ہم ویسا معاملہ کریں گے, بلکہ فرمایا یہ نہ کہو کہ صاحب لوگ احسان ہم بھی احسان کریں گے, لوگ قطع رحمی کریں تو ہم بھی قطع رحمی کریں گے. کہ نہیں, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. ہمارے مولانا فرماتے ہیں, مولانا قاسم قریشی صاحب نے بیانات میں, کہ صاحب جو ہے اگر کوئی آدمی ظلم ہم پر کر رہا ہے, ہم بھی اس پر ظلم کر رہے ہیں, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتے نے کسی کو کاٹ لیا تو اس آدمی نے کتے کو کاٹ لیا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کتے کا کام تو کاٹنا ہی ہے, وہ تو کاٹے گا. تو کیا آدمی جس کو کتا کاٹ لے وہ جا کے کتے کو کاٹے گا؟ اس کا کام کاٹنا ہے, سانپ کا کام ڈسنا ہے, بچھو کا کام ڈنک مارنا ہے, اور کتے کا کام کاٹنا ہے, شیر کا کام پھاڑنا ہے. وہ تو جانور ہے, جانوروں کی زندگی وہ گزار رہے ہیں, وہ جانور ہیں. اگر انسان بھی یہ کرے تو میرے دوستو انسان اور جانوروں میں کیا اوپر کرے جائے گا؟ واعف عمن ظلمک, آپ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ میرے دوستو اگر واقعی یہ ساری چیزیں امت میں زندہ ہو جائیں تو امت نمونہ بن جائے. خاص طور سے تبلیغ و دعوت کی محنت میں لگنے والے ہمارے ساتھی اگر ان اخلاق کو اپنا لے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا, تو پھر میرے دوستو امت میں نمونہ بن جائے. آج صرف صورت کی نقل اتاری جا رہی ہے, صرف صورت, ابھی حقیقت پیدا نہیں ہوئی ہے, تو دنیا میں یہ انقلاب آ رہا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نظام الدین کے ہمارے اکابرین میں بیرون جانے والی جماعتوں سے عام طور سے بات فرماتے ہیں. ہماری جماعت آسٹریلیا جا رہی تھی, تو حضرت نے ہم سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو
تم جن ملکوں میں جاتے ہو ان ملکوں میں دین کی بات کرنے والوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ملک کی زبان میں بات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. بہترین وہاں ماشاءاللہ وہ جامعہ ازہر کے فارغ ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ علماء ہیں، بہترین عربی بولتے ہیں، عربی ان کی زبان ہے، انگریزی بہترین بولتے ہیں. جس ملک میں اس ملک کی زبان میں وہ بہترین جو ہے دین کو سمجھانے والے ہیں. اور تم وہاں جا کے کیا اضافہ کرو گے؟ تمہارا جا کر وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن ان کے ہوتے ہوئے تم جا رہے ہو اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے وہاں دین نہیں پھیل رہا ہے، امت جو ہے دین پر نہیں آ رہی ہے، نہ صورت بدل رہی ہے، نہ سیرت بدل رہی ہے، نہ اندر کا فکر و جذبہ بدل رہا ہے، تم جا کے کیا کرو گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ بات تو کر رہے بڑی اچھی، لیکن عمل پیش نہیں کر پا رہے، نہ صورت سے نہ سیرت سے. بالکل وہی حال ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، سر کھلا ہوا ہے، پینٹ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مولا سنت ہی تو ہے، داڑھی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی حرج نہیں مولانا، چلتا ہے سب. سنت فرض ہو جائے تو بہت 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 کافی ہے، سنت پہ تو بڑے لوگ عمل کرتے ہیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے جو آدمی اس دنیا میں نبی کی سنت کو پہچانے گا اور اس پر عمل کرے گا تو قبر کے اندر جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا چہرہ دکھا کے پوچھیں گے فرشتے بتا یہ کون ہے، جانتا ہے ان کو؟ تو جس نے دنیا میں نبی کی سنت کو پہچان کر زندگی گزاری تھی فرمایا قبر میں فوراً نبی کو پہچان لے گا اور یوں کہے گا ہذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو قبر میں نبی کو پہچان لے گا فرمایا قیامت کے دن جب حوض کوثر پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر پلا رہیں گے اپنی امت کو، فرمایا وہاں نبی اسے پہچان لیں گے، کہیں گے میرا امتی آ، تو نے مجھے قبر میں پہچانا تھا اور دنیا میں میری سنتوں کو جانا تھا، پہچانا تھا، اس پر عمل کیا تھا، آج لے میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے. حج میں گئے، ایک بزرگ صفہ میں بہت سالوں سے رہتے ہیں، صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. کسی نے ملاقات کرائی کہ بہت بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو عجیب بات کہی انہوں نے، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، ہم نے کہا نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا بیٹا نبی کی سنت پہ عمل کرنا، سنت کے بغیر نبی کے روزے پر نہ جانا. اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر آ کر لوگ سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مختلف الفاظ صیغے سلام و درود کے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی بہت سو کے سلام کا جواب خوشی سے دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے سلام کے جواب میں منہ پھیر لیتے ہیں. وہ کشف والے بزرگ ہیں. اور یوں کہا کہ اللہ کے نبی کو ہے کہ بزبان حال یوں فرما رہے ہیں کہ تجھے میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو میرے روزے پر آیا کیوں؟ میری صورت بھی تجھے پسند نہیں ہے، ظاہر کہ جب مجھ سے محبت ہے تو میرا چہرہ تو پسند آتا، میرا لباس پسند آتا، میرا طریقہ پسند آتا، میرے غمی خوشی کا طریقہ تجھے پسند آتا، کھانے پینے کا طریقہ پسند آتا. تو آیا ہے تو میرا چہرہ بھی لے کر نہیں آیا ہے، میرا فکر لے کر نہیں آیا ہے، تو میرے روزے پر آ کر سلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے دوستو یہ کہنا کہ صاحب کیا ضرورت ہے، سنت ہی تو ہے، چلتا ہے مولانا، سنت کے بغیر کیا کوئی حرج نہیں ہے، زندگی گزر جاتی ہے. ہمارے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں شیر بناتے، شیر آپ کے یہاں نہیں معلوم ہے لیکن ہمارے علاقے میں شیر بناتے ہیں. اور شیر بنانے میں وہ سوئی مارتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پھر اس میں رنگ بھرتے ہیں. وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بدن پر وہ ہاتھ پر شیر بن جاتا ہے. شیر بن گیا، ایک آدمی کو بڑا اچھا لگا، بڑا کسی کے ہاتھ پر شیر. اس نے کہا کون بناتا ہے؟ کہ فلاں بناتا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے ہاتھ میں بھی بنا دو. وہ آدمی کے پاس گئے،
اب وہ لے کر شیر بنانے کے لیے سوئی مارے. تو ظاہر ہے کہ جب سوئی مارے گا تکلیف تو ہوگی نا. کہ شیر جب بنانے کے لیے سوئی ماری, انہیں ارے کیا ہو, کیا کر رہے ہو؟ شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں, آنکھوں سے شروع کیا ہے. کہنے لگا ارے یار آنکھوں کے بغیر شیر ہو سکتا ہے نا, اسے دیکھنا تھوڑی ہاتھ کا شیر ہے, آنکھ کے بغیر شیر بنا دے. پھر اس نے سوئی ماری تو کیا بنا رہے؟ شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں. ارے یار عجیب مصیبت ہے, ٹانگ تھوڑی جنگل میں چلنا تھوڑی ہے, بغیر ٹانگ کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے. اسے بھی چھوڑ دیا. پھر جب سوئی ماری تو کیا بنا رہے؟ شیر کی دم بنا رہا ہوں. ارے اب مکھیاں تھوڑی سے اڑانا ہے دم سے, بغیر دم کے تو شیر ہو سکتا ہے, دم چھوڑ دو. اور پھر مارا تو کیا بنا رہے؟ کہتے شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. سے پیٹ میں کھانا تھوڑی ہے, پیٹ کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے. جہاں مارے کہیں سے چھوڑو, اسے چھوڑو, اسے چھوڑو, اس کے بغیر شیر ہو سکتا ہے. اب جان دم ہے, نہ آنکھ ہے, نہ کان ہے, نہ دم کا کچھ بھی نہیں ہے, اور شیر بن جائے. تو میرے دوستو اللہ معاف فرمائے, آج امت کا یہی حال ہو گیا کہ صاحب نبی کی نہ صورت ہے, نہ سیرت ہے, نہ لباس ہے, نہ شکل و صورت ہے, نہ نبی کے طریقے کا کھانا پینا ہے, نہ حتیٰ کہ نماز بھی ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں مولانا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ٹی وی میں ہے, اور بی وی میں ہے. ٹی وی سامنے ہو, بی وی پاس میں ہو, مزے آ رہے ہیں. نماز بعد میں دیکھا جائے گا, نماز کی فرصت نہیں مولانا, اتنا بزی آدمی ہو. ہمارے فاروق بھی فرماتے ہیں آج امت میں 2 نئی بیماریاں پیدا ہو گئی. انسانوں کو 2 بیماریاں نئی لگ گئی. جیسے پچھلے زمانے بڑی بیماریاں تھیں, آج بھی بڑی عجیب بیماریاں, شوگر کی بیماری آ گئی, بلڈ پریشر کی بیماری, گیس کی بیماری آ گئی. اس طرح 2 بیماریاں اور لگ گئی, کامن ہو گئی, عام ہو گئی. کیا فرمایا کیا بیماری ہے؟ ایک بیماری ہے ٹینشن کی. جسے دیکھو ٹینشن ہے مولانا, بہت ٹینشن میں ہوں, غریب بھی, امیر بھی, دیہاتی بھی, فقیر بھی, عورت بھی, مرد بھی, سب کو ٹینشن لگا ہوا ہے. ارے چھوٹا بچہ بھی ٹینشن میں, ارے ٹینشن ہے امی مجھے بات نہ کرو. ارے یار تجھے کیا ٹینشن لگ گیا؟ کوئی شادی ہوگی, تیرے کیا بچے ہو گئے, اور کیا تجھے کمانا ہے؟ ٹینشن میں لگا ہوا ہے بچہ بھی. اور دوسری بیماری کیا ہے؟ بزی ہو گیا. ہر آدمی بزی ہے. واہ رے واہ, اتنا بزی ہے کہ کہتے مولانا مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. اتنا بزی ہو گیا, مرنے کی فرصت نہیں ہے. بڈھا بھی مرنے تیار نہیں, بڈھی بھی مرنے تیار نہیں. اتنے ٹینشن میں لوگ میرے دوستوں اتنے بزی ہو گئے. تو لوگ میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے کہ ایسے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جتنا دنیا کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے اتنا ٹینشن میں لگ گیا, اتنا بزی ہو گیا, حالات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے, پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے, سکون نہیں مل رہا ہے. نماز کی فرصت نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے ہمارے ہاں نماز کا اہتمام کسی درجے میں ہے. ذرا ملکوں میں جاؤ, حال معلوم ہوگا. شاید گزشتہ سال بھی میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا کہ ہماری جماعت ساؤتھ امریکہ میں گئی تھی. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی اس میں تھے. پاناما, کولمبیا, وینزویلا, 3-4 ملکوں میں جماعت گئی. تو کولمبیا میں ہماری جماعت گئی. کل جمعرات, آج جمعرات میں پہنچے بارنکیا شہر میں, اور کل جو ہے جمعے کی نماز پڑھنی تھی. ہم نے پوچھا کہ کیف ترتیب صلاۃ الجمعہ عندکم, کہ جمعے کی نماز کی کیا ترتیب ہے آپ کے ہاں؟ انہوں نے کہا یا شیخ واللہ سامحنا یا الاسف نحن یوم الجمعہ لا نصلی صلاۃ الجمعہ بل نصلی صلاۃ الظہر. کہنے لگے معاف کرنا, اور افسوس بھی ہے ہم کو کہ ہم جمعے کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا ظہر کی نماز کیوں پڑھتے بھائی؟ لماذا, کیوں پڑھتے ہو؟ هذا مدینہ کبیرہ حول هذا المصلی مجا بیوت المسلمین انتم العرب ودکاکینکم وتجارتکم. تمہاری تجارت ہے, دکانیں ہیں, ماشاءاللہ بڑا مسلح ہے اور شہر ہے, کوئی دیہات گاؤں تو ہے ہی نہیں, جمعہ پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا یا شیخ واللہ لیس فینا احد من یعرف ان یصلی بنا صلاۃ الجمعہ ویخطب لنا خطبۃ الجمعہ. ہم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو جمعے کا خطبہ دے کے جمعے کی نماز پڑھا سکے, جانتا ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھا دے تو ہم پیچھے پڑھ لیں گے. اب ظاہر ہے کہ بیمار کو کیا چاہیے؟ دوا. بھوکے کو چاہیے 2 روٹی. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, موقع ملا, جمعے کے عنوان سے بات بھی کر لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے. چنانچہ جمعے کا خطبہ اور نماز ہوئی. ہم میں سے ایک ساتھی نے, اس کے بعد ایک بڑے میاں 70 سال کے قریب تھے, وہ کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو تھے, عجیب کیفیت تھی ان کی. کہنے لگے یا شیخ واللہ
نحن جئنا من بلاد الشام لأجل دنيانا ولأجل الدولارات في هذه البلاد ولكن في هذه المدة طويلة نسينا حتى ما صلينا صلاة الجمعة إلا اليوم معكم جينا قبل 40 سنة. کہنے لگے ہم ملک شام سے، ملک شام جس میں فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے، یہ سارا ملک شام کہلاتا ہے، انبیاء کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، جس کو اللہ نے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ سرزمین ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہاں سے ہم آئے تھے دنیا کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے. 40 سال ہم پہلے ہم یہاں پر آئے، آج 40 سال کی مدت ہم پر گزر گئی، پہلی مرتبہ آج جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. 40 سال گزر گئے، جمعے کی نماز کا پتہ نہیں ہے. کیا حال ہے امت کا نماز کے بغیر؟ میرے دوستو، مسلمان کیسے ہے؟ نماز کے بغیر امت کے حالات کیسے سدھریں گے؟ نماز کا کیا مقام ہے؟ جیسے حدیث میں آیا کہ نماز کا مقام میرے دوستو اسلام میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے. بغیر ہاتھ کے آدمی نظر آئے گا، بغیر پیر کے آدمی نظر آ سکتا ہے، بغیر آنکھ کے آدمی ہو سکتا ہے، گونگا ہو سکتا ہے، بہرا ہو سکتا ہے، لیکن بغیر سر کے کوئی آدمی دیکھا ہم نے آج تک؟ کوئی آدمی بغیر سر کا نہیں ہے. جیسے بغیر سر کے آدمی نہیں ہوتا، اس طرح میرے دوستوں فرمایا آدمی نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا ہے. کتنے مسلمان ہیں آج نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ مدثر کی چند آیتیں ہم بارہا علماء سے سنتے ہیں. جنتی جب جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے ذرا ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھ تو لو نا، جہنم میں کیوں آ گئے، کیا وجہ ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الى آخر آیات. جنتی جنت میں گئے، جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ پوچھو ذرا ما سلککم فی سقر اے ما دخلکم فی نار جہنم، ما هو السبب لدخولکم فی نار جہنم، لماذا اتیتم فی النار وما الذی ادخلکم فی نار جہنم. ارے ہوا کیا، جہنم میں کیوں آ گئے؟ کیا چیز کی کمی تھی؟ ہمارے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، تجارت کرتے تھے، ہمارے محلوں میں رہتے تھے، ہماری تمہاری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج ہوتا نا، اللہ معاف فرمائے، آدمی مذاق اڑاتا ہے. کس کا؟ ٹوپی کا، داڑھی کا، مسواک کا، اونچے پیجامے کا، نیچے کرتے کا. آپ کیا تو شاید نہیں ہوں گے، ہمارے بعض علاقوں میں لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، تبلیغ والے چلے گئے، کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو بڑے بھائی کا کرتا پہن کر چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کر آ گئے. اس لیے کہ کرتا نیچے، پیجامہ اونچا ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو آدمی مذاق اڑاتا ہے. آدمی سنت پہ نہ چلے محرومی ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑائے گا تو خطرہ ہے ایمان کا. سنت پہ نہیں چلتا ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، ثواب نہیں ملے گا اور بڑی محرومی ہے. لیکن سنت کا مذاق اگر ادنا یعنی چھوٹی سے چھوٹی سنت، ارے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، لیکن اگر درجات کے اعتبار سے چھوٹی بھی اگر کوئی سنت ہے، سنت عادت بھی ہے اور اس کو بھی مذاق اڑاتا ہے، علماء نے فرمایا ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا، ایمان کے لالے پڑ جائے گا. یہ نہ کہو کہ صاحب یہ سنت ہی تو ہے، مولانا کیا حرج ہے. تو فرمایا کہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تو کیا جواب دیں گے؟ 4 باتیں کہیں گے. ان 4 میں سے پہلی جو بات کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے بھائی کیا بتائیں، تم نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے، تمہاری نمازوں نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا اور ہمارا بے نمازی ہونا ہمیں جہنم میں آنے کا سبب بن گیا. دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا تھا،
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یقین بنا نہیں تھا، اس لیے نماز پڑھ نہیں آئے. نظر آتا تھا کاروبار سے زندگی ہو رہی ہے، ملازمت سے زندگی چل رہی ہے، اور دنیا کی چیزوں سے ہم پل رہے ہیں. اس سے بننے کا یقین ہمارے دلوں میں تھا، اللہ سے پلنے کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں تھا کہ اللہ پالنہار ہیں، اللہ رازق ہیں. اس لیے دکان چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ سکے. اور تمہارا یقین بنا ہوا تھا، ادھر اذان سنی، فوراً دکانوں کے شٹر گرائے، دروازے بند کیے، اور لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ گئے اور دعا مانگتے تھے، اے اللہ تیرا منادی بلا رہا ہے، ہم نہیں جا سکتے، اللہ توفیق دے تیرے گھر میں جانے کی، نماز پڑھنے کی. اور توفیق تم کو مل جاتی تو اللہ کے گھر میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے. لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی. دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی، مائکرو اور لوڈ اسپیکر سے نماز اذان ہوتی تھی. مؤذن بلاتا تو ہمارے کان میں آواز گونجتی تھی، لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رنگتی تھی. ہم مسجد میں نہیں آ سکے. فجر کے وقت میں مؤذن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہم نے کیا کہا؟ زبان سے تو نہیں کہا، لیکن عمل سے کہا النوم خیر من الصلاۃ. کہ مؤذن صاحب تم کہہ رہے ہو کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن میں عمل سے بتا رہا ہوں کہ نیند نماز سے بہتر ہے. نیند میں مزہ آ رہا ہے. دیکھو خاص طور سے سردیوں کے دنوں میں آدمی کو سونے میں لحاف اوڑھ کر بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اگر واقعی نماز کی عادت پڑ جائے اور آدمی نماز کو واقعی نماز سمجھ کر اس کا عادی بن جائے، نماز کا مزاج بن جائے، میرے دوستو نماز پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے جو سونے میں مزہ نہیں آتا ہے. لحاف پہ وہ مزہ نہیں آتا. تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے میں جو مزہ آتا ہے وہ رات کے سونے میں مزہ نہیں آتا ہے. رونے میں وہ مزہ آتا جو کھلکھلا کے ہنسنے میں مزہ نہیں آتا ہے. لیکن اس وادی کو کون دیکھا ہے؟ اس گلی سے کون گزرا ہے؟ اس کی لذت کو کون پاتا ہے؟ میرے دوستو بزرگ بھائیوں، آج امت کا تقریباً 80%، 60-70% طبقہ نماز جیسی دولت سے محروم ہے. اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ کی نظر رحمت جو ہم پر ہو جائے، مسلمانوں کا بیڑا پار ہو جائے. جب نماز جیسا محتم بالشان اللہ کا حکم امت سے نکلا ہوا ہے تو پھر میرے دوستو مسائل امت کے کیسے حل ہوں گے؟ علماء نے فرمایا کہ دین عبادتوں کے راستے سے آتا ہے. جب عبادت پر امت آئے گی تو پھر دھیرے دھیرے اخلاق بھی بنیں گے، روزے بھی، آدمی کی جو ہے معاملات بھی صحیح ہوں گے، معاشرت بھی صحیح ہوگی. جب نماز عبادت کے لیے ان کا دین نہیں ہے میرے دوستو، پھر معاملات و معاشرت تو بعد کی چیز ہے. پہلے امت اللہ سے جڑے گی، اللہ کے گھر سے جڑے گی، نماز کا اہتمام کرے گی، تو پھر یہ نماز آدمی کو فحش اور منکر سے روکے گی. امت روزے پر آئے گی، امت میں تقوی پیدا ہوگا. امت حج پر آئے گی تو امت میں اللہ کی محبت آئے گی. امت زکات دینے والی بنے گی تو امت سے دنیا کی محبت خدا نکالیں گے. امت کو عبادتوں پہ لاؤ، مسجد سے جوڑو، امت کو مسجد والا بناؤ. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دکان والے ہیں، ہم تجارت والے ہیں، ہم کھیتی والے ہیں، ہم لوہے والے ہیں، ہم کپڑے والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں، دودھ والے ہیں، ہم مسجد والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مسجد والا بنایا تھا، مسجد سے امت کو جوڑا تھا، اور یوں فرمایا تھا کہ دیکھو مسجد میں دل لگنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، یہ مومن ہے. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی کی زندگی، مچھلی کا اچھل کودنا، مچھلی کا زندگی کا برقرار رہنا پانی سے ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو، آپ کہ نہیں تجھے میں ریشم کے غلاف میں اور مخمل کے کپڑے میں بیت اللہ کی غلاف میں لپیٹ کر صندوق میں رکھوں گا، سونے کے صندوق میں، مچھلی تیار ہو جائے گی؟ وہ کیا کہے گی؟ نہیں، مجھے مخمل کا کپڑا نہیں چاہیے، بیت اللہ کا غلاف نہیں چاہیے، سونے کا صندوق نہیں چاہیے، مجھے وہ ہلکا سا پانی چاہیے، اس میں ڈال دو، اسی میں میری زندگی ہے. تو میرے دوستوں بالکل اسی طرح مومن کی جو زندگی ہے
وہ بڑے بڑے فیکٹریوں سے نہیں ہے، بڑے بڑے کارخانوں سے نہیں ہے، بڑی بڑی حکومتوں سے نہیں ہے. مومن و مسلمان کی زندگی اللہ کے گھر سے ہے. اللہ کے گھر میں آئیں گے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا تعلق ملتا چلا جائے گا، آخرت کا فکر پیدا ہوتا چلا جائے گا، موت کا فکر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اعمال کا شوق پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا کی محبت دل سے کم ہوتی چلی جائے گی. جب اندر میرے دوستو مسجد میں جب آنے والا بنے گا. ایک عرب آئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. کہا کہ صحابہ کے زمانے میں ہمارے زمانے میں فرق کیا ہے. کہنے لگے صحابہ کے زمانے میں ہمارے زمانے میں فرق یہ ہو گیا، اگر صحابہ کے زمانے میں کسی کو کسی سے ملنا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں جا کے دستک دیتا، وہ سبھی عبد الرحمن موجود فی البیت، گھر میں عبد الرحمن ہے، تو جواب آتا کہ نہیں ہے. این ذہبا، کہاں گئے؟ کہا کہ بازار گئے. متی یرجع، کب لوٹیں گے؟ بس 5-7 منٹ انتظار کر لو، ابھی آنے والے ہیں. بازار گئے ہیں ضرورت سے، 10-5 منٹ انتظار کر لو، ملاقات ہو جائے گی. انتظار کر لیا، ملاقات ہو گئی. دوسرے گھر پہ آدمی کسی اور وقت پہ گیا اور جا کے کہا کہ صاحب عبد الرحیم صاحب ہیں، عبد الرحیم موجود فی البیت؟ لا، نہیں ہے. کہاں ہے؟ نا ذهب الى المسجد، مسجد گئے. متی یرجع، کب لوٹیں گے؟ لا ندری متی یرجع، مسجد گئے ہیں، معلوم نہیں کب واپس آئیں گے. پتہ نہیں نبی کا دین کا کون سا تقاضا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس ہے، کہاں جس کو بھیج دیا جائے، کیا ہوگا پتہ نہیں. مسجد گئے تو لوٹنے کو کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے. یہ تو صحابہ کا حال مختصر طور پر. اور آج کا حال کیا ہے؟ عبد الرحمن صاحب ہیں؟ صاحب نہیں ہیں. کہاں گئے؟ کہاں؟ بازار گئے ہیں. کب آئیں گے؟ معلوم نہیں کب آتے گے. بازار کا قصہ ہے، پتہ نہیں گئے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، رات 12 سے رہتے ہیں، معلوم نہیں ٹھکانا کچھ نہیں، کب آئیں گے؟ بازار گئے. ٹھیک ہے بھائی، بعد میں مل لیں گے، کیا کرتے ہیں، ملاقات نہیں ہوگی. اچھا عبد الرحمن صاحب ہیں گھر میں؟ کہا نہیں ہے. کہاں گئے؟ کہ مسجد گئے. کب آئیں گے؟ ارے 5 منٹ کی بات آ رہے ہیں، انتظار کر لینا. ابھی گئے ہیں، ابھی 5 منٹ میں آنے والے ہیں. چپل جوتے کے پاس نماز پڑھ کے آنے والا ہے. اندر بھی جلدی نہیں جاتا، مسجد میں جانے میں تاخیر سے، نکلنے میں سب سے پہلے. معلوم ہوتا کسی نے پکڑ کے رکھا ہے، اور ادھر سلام پھیرا، دعا بھی نہیں مانگتا ہے، دعا مانگے بغیر بھاگ رہا ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سنتیں پڑھنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے کا رواج آپ کے گھر میں ہے اور آپ گھر میں سنت پڑھنے کے پابند ہیں تو اچھی بات ہے، گھر میں جا کے سنتیں نفلیں پڑھو. لیکن وہاں جانے کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے مسجد میں سنتیں پڑھ کے جاؤ، مسجد میں دعا مانگ کر جاؤ. زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارو، مسجد میں جلدی سے آیا کرو اور دیر سے جایا کرو. یہ مومن کی پہچان بتائی ہے کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے، مومن کا مسجد میں جی لگتا ہے، وہاں کے اعمال میں وہ شریک ہوتا ہے. صرف نماز پڑھ کے بھاگ نہیں جاتا ہے، تعلیم ہو رہی اس میں بیٹھ رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا اس میں بیٹھ رہا ہے، بیان ہو رہا اس میں بیٹھ رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مسجد میں زیادہ وقت اس کا گزرتا ہے. اور فرمایا اس کے برخلاف منافق کی کیا بتائی بات؟ فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجڑے میں. القفص قفص ولو کان من ذهب، عربی میں مثل ہے، پنجرا پنجڑا ہے، چاہے سونے کو بنا دو وہ تو پنجڑا ہے. لہذا اگر پرندے کو، طوطے مینے کو سونے کے پنجڑے میں بند کرو، کیا راضی ہو جائے گا؟ وہ بھاگنے کی فکر کرے گا. مسجد نبوی میں اس زمانے میں بھی منافقین کا دل نہیں لگتا تھا، پر میں آج بھی دل نہیں. آج چلے جاؤ مسجد نبوی میں، جو اندر چلا گیا واقعی جنت کا مزہ آتا ہے. کیا خوبصورت مسجد ہے، کیا کیا مقدس چیزیں وہاں پر ہیں. اندر چلا گیا تو باہر نکلنے کو نہیں چاہتا. ایسی مسجد میں بھی فرمایا منافق کا جی نہیں لگتا ہے. تو مسجد میں جی کا لگنا میرے دوستو یہ علامت ایمان کی ہے، اور مسجد میں جی کا نہ لگنا یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. تو میں کر رہا تھا میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، نبی کہیے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو میں نے کیا اسے کرو. میں نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ میں نے کر کے دکھایا ہے.
میں نے تم سے کہا معاف کرو تو میں نے معاف کر کے دکھایا ہے. کسے معاف کیا؟ اکرمہ کو معاف کیا. اکرمہ کون ہے؟ مکہ فتح ہو گیا تو ڈر کے مارے وہ یمن بھاگنے کے لیے جدہ چلے گئے کہ ڈوب کے مر جائیں گے، یمن چلے جائیں گے. لیکن کسی طرح دوبارہ جب آئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں. آپ کی چادر نیچے گر رہی ہے اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، اس کے باپ نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، بڑا دشمن ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن اس کے باپ کو برا نہ کہنا اس لیے کہ زندے کو تکلیف ہوگی اور اکرمہ کو تکلیف ہوگی. ایسے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں. آج مردوں سے کسی دشمنی ہو جائے، باپ سے تو بیٹوں سے بھی دشمنی، اس کے بھائیوں سے دشمنی، اس کے خاندان سے دشمنی، پورے خاندان سے دشمنی ہو جاتی ہے اگر یہ کسی سے بڑے آدمی سے اس کی دشمنی ہو گئی. یہاں آپ معاف کر رہے ہیں، اکرمہ کو بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں اور اکرمہ سے بات چیت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوری ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. ہندا کو معاف کر رہے ہیں، وحشی کو معاف کر رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں، زہر دینے والوں کو معاف کر رہے ہیں، سحر کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، مکے والوں کو معاف کر رہے ہیں. یہ ایک واقعہ اگر ہم غور کریں میرے دوستو، یہ ہمارے نبی کے اخلاق، عملاً اخلاق آپ نے پیش کیے. انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر ہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جب مرا ہے منافقوں کا سردار، ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا باپ منافقوں کا سردار تھا، میں بھی جانتا ہوں، آپ کا تو علم ہے، آپ کو تو علم ہے ہی، ہر وقت اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن بیٹے ہونے کے ناطے میری ایک درخواست ہے کہ آپ تشریف لا کر میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور آپ کی جو چادر مبارک ہے وہ میرے باپ کے کفن کے لیے دے دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جانتے تھے منافقوں کا سردار ہے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی معافی اور کرم، آپ نے فرمایا لو یہ میری چادر، ایک ہی چادر ہے، کسی سے لے کے ادھار پہن لیں گے، عاریتاً چادر لو، اگر میری چادر میں تمہارے باپ کو کفن دینے کی وجہ سے اگر تمہارے باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، لو چادر حاضر لے جاؤ، کفن دے دینا. اگر میں آ کے تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں، میں تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اگر تمہارے باپ کی جہنم جنت سے تبدیل ہو سکتی ہے، لو جاؤ تیاری کرو، اللہ کا نبی آئے گا نماز پڑھا دے گا. آپ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر آگے بڑھ گئے اور آپ کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے اللہ کے نبی کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ منافقوں کا سردار ہے. بڑی تکلیف آپ کو پہنچائی ہے اور حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں سب سے آگے ہے. اسی نے وہ قیامت برپا کی تھی. آپ کو آپ صحابہ کو تکلیف ہوئی تھی. عائشہ کی غیرت کیا کہے گی، ابو بکر کی غیرت کیا کہے گی، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے. لیکن روایتوں میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کی ایک بات نہیں سنی، آگے بڑھ کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. پڑھانے کے بعد میرے دوستو اللہ تعالی نے پھر آیتیں اتاری اور فرمایا اے ہمارے نبی آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے. یہ ایسے نجس و ناپاک ہیں، ایسے گندے ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، یہ منافق ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا عمر اللہ نے تمہاری رائے پر قرآن اتار دیا. حضرت عمر کی شان عجیب تھی. علماء نے لکھا ہے کہ 22 جگہ قرآن میں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کے دل میں فرش پر بیٹھ کر یہ خیال آتا ہے یہ ہو تو کتنا اچھا ہے، یہ حکم آئے تو کتنا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی تائید میں عرش سے قرآن اتار رہے ہیں. حضرت عمر سوچتے تھے کہ مقام ابراہیم کتنی پیاری جگہ ہے، اگر طواف کی بات کی 2 رکعتیں یہاں پڑھ لے تو کتنا اچھا ہے. اللہ نے آیت اتاری
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ عمر کے دل میں خیال آیا، عمر نے سوچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، بڑی گندی چیزیں ہیں، اسے پینے کے بعد آدمی بے عقل ہو جاتا ہے اور کیا کیا بولنا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ جوا ہے، کتنی گندی چیزیں ہیں، یہ حرام ہو تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ نے فوراً کہا کہ انما الخمر والمیسر، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، اسے چھوڑ دو۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آتا ہے کہ ازواج مطہرات سے، صحابیات سے، بنات رسول اللہ سے بات کرنے والے بے پردہ، یہ منافق بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پردہ ہو تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ہمارے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، امت کی بہنوں، امت کے عورتوں سے کہیے اپنے چہرے پر جلباب ڈالا کریں، نقاب ڈالا کریں۔ ایسی 22 جگہ قرآن میں ہیں کہ عمر کے دل میں خیال یہاں آ رہا ہے، اللہ آسمان سے وحی اتار کر عمر کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو نبی میرا عمر نبی بن سکتا تھا، لیکن چونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ ذلی، نہ بروجی، نہ حقیقی، نہ مجازی، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا مکار ہے، دجال ہے، جہنمی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر نبوت کا دروازہ ولو بالفرض کھلا رہتا، آگے نبوت جاری رہتی تو میرا عمر نبی بن سکتا ہے، میری عمر کے زبان پر حق بولتا ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر نے منع کیا اللہ کے نبی کو، لیکن نبی کی رحمت اور شفقت ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے اللہ آیتیں اتار رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے عمر کو بلایا اور بلا کے فرمایا، عمر تمہاری رائے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، لیکن سنو میرے دل کا حال بتاتا ہوں، اللہ نے 70 مرتبہ بھی استغفار کرنے پہ معاف نہ کرنے کا اللہ نے اعلان کر دیا، لیکن اگر 70 پر 1 مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی تو میں 70 پر 1 مرتبہ اس کے لیے استغفار کر دیتا تاکہ یہ بھی جنت پہ چلا جائے۔ یہ میرے دل کا جذبہ ہے، یہ اندر اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ وحشی آئے ہیں تو آپ نے کہا وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن دیکھو میرے چہرے کے سامنے نہ آنا ورنہ میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنا نبی کے لیے مشکل کا سبب بن رہا ہے اس کی بھی جنت کی سوچی جا رہی ہے۔ آج میرا دوستو اللہ معاف فرمائے، آج میرا بیٹا بے نمازی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں اتنے لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن بیچاروں کلمہ یاد نہیں ہے، نماز کسے کہتے پتہ نہیں ہے، دین و اسلام کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، صحیح اسلامی معاشرت کیا ہے، اسلامی معاملات کیا ہیں، پتہ نہیں ہے، اور ہم مزے کی زندگی گزار رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں کر رہا تھا میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی کی اطاعت فرض ہے، اطاعت بھی فرض ہے، اتباع بھی فرض ہے۔ اطاعت کے معنی جو میں نے بتایا، عرض کیا، اطاعت کے اتباع کہتے ہیں آپ نے جو عمل کر کے دکھایا اس طرح کرنے کو، اور اطاعت کہتے ہیں آپ نے جو فرمایا اسے کرنے کو۔ قولاً جو بات آپ نے فرمایا اس طرح کرو اسے کرو تو یہ اطاعت ہے، عملاً جو آپ نے کر کے بتایا اسے کرنا یہ اتباع ہے۔ نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، نبی کی اطاعت بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ بات کہی ہے اس پر عمل کرو، نبی نے یہ بات کی اس پر عمل کرو۔ نبی کی اتباع کن چیزوں میں ہے؟ علماء نے فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل میں جائے تو دیر ہو جائے گی۔ فرمایا یہ تو نبی کی صورت بناؤ، صورت کے معنی لوگ سمجھے چہرہ داڑھی، وہ بھی ضروری ہے، اسے غیر ضروری نہ سمجھے، بہت اونچی چیز ہے، اس کو معمولی سمجھ کے حقیر نہ سمجھے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، یعنی کارگزاری کے انداز کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ ایک بہت بڑے انجینئر جو ہے امریکہ گئے، ایک بڑی کمپنی میں ان کو جاب ملنا تھا، بڑی تنخواہ ملنی تھی،
گئے تو انگریز جو مینیجر تھا اس نے انٹرویو لیا اور کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی ڈگری بھی اونچی ہے، آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے ہیں، آپ کو نوکری ملے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو بال ہیں اس کو نکالنا پڑے گا، داڑھی مڈانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا یہ مشکل ہے، اگر یہ مشکل ہے تو آپ کو جاب ملنا بھی مشکل ہے، جاب نہیں ملے گا، داڑھی مڈاؤ تو جاب ملے گا۔ بیچارے واپس آ گئے، سوچیں گے، جب آئے جو دوست احباب جو ان کے علاقے کے تھے، ملک کے، انہیں بھی کیا ہوا، ساری کارگزاری سنائی، تو دوستوں نے کہا آپ نادان معلوم ہوتے ہیں، بیوقوف آدمی ہیں، جاؤ مڈا لینا، بعد میں دیکھ لیں گے، داڑھی تو بار بار آتی رہتی ہے، یہ کون سی بات ہے کہ داڑھی کے ساتھ وہ مڈا لیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی، داڑھی مڈا لینا، جب جاؤ 2 سال کے بعد پھر رکھ کے چلے جانا، اب جاب کر لینا، تنخواہ لے لینا۔ تو ساتھیوں نے سمجھا دیا تو شیطان نے بھی سمجھا دیا، نفس نے بھی سمجھا دیا۔ اس لیے لوگ میرے دوستو کہتے ہیں خود آدمی جیسا ہو لیکن اس کے دوست اچھے ہونا چاہیے۔ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے، سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا، داڑھی مڈا لی، اور داڑھی مڈانے کے بعد پھر دوبارہ گئے، وہی مینیجر سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے داڑھی رکھی کیوں تھی؟ انگریز جو ہے بڑے چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ چونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے ہم نے رکھی تھی، اور رکھنا ہمارے یہاں ضروری ہے، اور جو نہ رکھے وہ فاسق کہلاتا ہے، اس کے پیچھے امامت بھی جو ہے صحیح نہیں ہے، اسے امام بنانا بھی صحیح نہیں ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ تو کہا بھائی جب آپ کے ہاں رکھنا ضروری تھا اور ہماری وجہ سے، نوکری کی وجہ سے آپ نے داڑھی کٹا دی، تو اس بات کی علامت معلوم ہوتی ہے یہ کہ آپ اپنے نبی کے وفادار نہیں ہیں، اور جو آدمی اپنے نبی کا وفادار نہیں ہے تو ہمارا وفادار کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ کو نوکری نہیں ملے گی، جائیے۔ اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کا بھی نقصان کیا، آخرت کا بھی نقصان کیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کی صورت کے معنی ہے کہ جو کچھ ظاہر میں نبی نے کیا ہے، جیسے لباس پہنا، جیسے کھانا کھایا، جیسے آپ نے خوشی منائی، غم منایا، جیسے آپ نے سفر حضر میں زندگی گزاری، جیسے آپ کی شکل و صورت تھی، جو چیزیں آپ کو پسند تھی، یہ ساری چیزوں کو اپنانا، یہ صورت کو اپنانا ہے۔ ہر چیز کو دیکھو میرے آقا کیا کیا طریقہ ہے، اس لیے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جو کرو گے نبی کے طریقے پر انشاءاللہ وہ تمہارا اگرچہ عمل تمہاری حاجت کو پورا کرنے کا عمل ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا عمل ہے، اور دنیا کا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس پر تم کو ثواب ملے گا، عبادت کا ثواب ملے گا۔ آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، ساری دنیا میں سارے لوگ سوتے ہیں، ایمان والا بھی سوتا ہے، غیر ایمان والا بھی سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، لیکن اگر آدمی سنت طریقے پر سوئے، 4 قل پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، تسبیح فاطمہ پڑھ لے، وضو کر کے دہنی کروڑ پر سو جائے، فجر کی یا تہجد کی نیت سے سو جائے تو 6 گھنٹے سوئے گا تو عبادت کا ثواب ملے گا۔ یوں سو گیا، نہ وضو کیا، نہ قل پڑھے، نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ تسبیح فاطمہ پڑھی، جیسے اور لوگ سو جاتے ہیں ایسا جا کے سو گیا، نیند پوری ہو جائے گی لیکن 6 گھنٹے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن تھوڑا سا عمل، 15-20 منٹ کی بات ہے، وضو کرنے 2 منٹ لگتے ہیں، 4 قل پڑھنے 5 منٹ لگتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے 2 منٹ لگتے ہیں، آدمی نیت کر کے اور دعا پڑھ کے سو جائے، اللہم بسمک اموت واحیا، معمولی مسئلہ ہے 15-20 منٹ کا، تو 6-7 گھنٹے سوتا ہے تو عبادت کا ثواب ملے گا۔ کھانا کھا رہا ہے، جیسے چاہے کھا لو، کھڑے کھڑے کھا لو، بیٹھے بیٹھے کھا لو، چلتے چلتے کھا لو، ہاتھ دھوئے بغیر کھا لو، لیکن ہاتھ دھو کر کلی کر کے دسترخوان بچھا کر سنت طریقے سے بیٹھ کر بسم اللہ بیٹھ کے کھول کے کھاتا ہے، آخر میں دعا پڑھ لیتا ہے، اور دوستو کھانے کا میں عبادت کا ثواب مل گیا۔ جو آدمی عمل کر رہا ہے اس میں نبی کی سنت کو دیکھے میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ مسلمان ظاہر ہوتا ہے، مسلمان یہ ہے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کا امتی جا رہا ہے، نبی کے طر پر زندگی گزارنے والا جا رہا ہے،
تو ایک کو صورت بنا ہر چیز میں، کاروبار نبی کے طریقے پہ کرو، دھوکہ نہ دو، مال میں ملاوٹ نہ کرو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، کاروبار بیٹھ کے کر رہے، تب لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہو، کل قیامت کے میدان میں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، جس تاجر کے اندر دو صفتیں ہو، صداقت ہو، امانت ہو، فرمایا کل قیامت کے میدان میں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حکومت کر رہے ہو، عدل انصاف کے حکومت کر رہے ہو، کل قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ ملے گا۔ نوجوان زندگی گزار رہا ہے لیکن اللہ کے خوف و خشیے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ نوجوان قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ جہاں ہے جس حال میں نبی کی سنت کو دیکھو، نبی کے طریقے کو دیکھو۔ ایک تو یہ، دوسری فرمایا سیرت اپناؤ۔ ماشاءاللہ اب سیرت کے جلسے آپ کے پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں گلی گلی ہوتے ہیں، ہر محلے میں سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، نبی کی ماشاءاللہ تعریف کی جا رہی ہے، ہمارے نبی ایسے تھے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ سلام پڑھا جا رہا ہے، جھوما جا رہا ہے، انگوٹھے چومے جا رہے ہیں۔ منع نہیں ہے، جو چاہے کرو، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی کی سیرت کو بیان کرے خوش ہو جاؤ، سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر لیا اور خوش ہو گئے ماشاءاللہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستوں، نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ کیا سیرت ہے؟ نبی کا ایمان دیکھو، نبی کا تقوی دیکھو، نبی کا صبر دیکھو، نبی کا شکر دیکھو، نبی کا عفو اور معاف کرنے کا والی صفت دیکھو، جو نبی کی صفات ہے اسے دیکھو۔ اللہ کے نبی کا ایمان کیسے تھا، تقوی کیسے تھا، توکل کیسے تھا، صفت احسان کیسی تھی، صفت صبر و شکر کیسے تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اسے اپناؤ۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اصل دین کا جو تعارف ہوتا ہے، اسلام کا جو تعارف ہوتا ہے، وہ نمازوں، روزوں اور حج و زکات سے نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری نمازیں ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں، ہمارا روزہ ہمارے پیٹوں میں ہوتا ہے، ہمارا حج وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی غیر مسلم بیچارہ جا نہیں سکتا ہے، ہماری زکات ہمارے غریبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ارکان اسلام سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا ہے، اسلام کا تعارف اخلاق سے ہوتا ہے، معاملات سے ہوتا ہے، معاشرت سے ہوتا ہے۔ غیر جانتے ہیں مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان کسی کا مال نہیں کھاتا ہے، مسلمان امن کے ساتھ جیتا ہے، امن کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ تو آدمی نبی کے اخلاق کو اپنائے، سیرت کو اپنائے۔ اب سیرت کا پہلو بڑا لمبا ہے، بڑا وسیع پہلو ہے، اسے کھولیں گے تو میرے دوستو دن دن گزر جائیں گے، مہینے مہینے گزر جائیں گے، لیکن نبی کی سیرت کو بیان کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آدمی جس شعبے میں ہے، جس وقت جو حال آ رہا ہے، اس وقت نبی کی سیرت کو دیکھے، یہاں نبی نے کیا کیا، کہ ڈر لگ رہا ہے تو دیکھو نبی نے اللہ پر اعتماد کیسے کیا، کہیں آدمی پر حالات آ رہے ہیں نبی نے صبر کیسے کیا، کہیں آدمی کوئی ظلم کر رہا ہے تو نبی نے کیسے معاف کیا۔ تو حالات پر آدمی نبی کی سیرت کو اپنائے۔ اور آگے والی بات میرے دوستو، وہ ہے نبی کا سریرہ۔ تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی کی صورت بناؤ، نبی کی سیرت بناؤ، نبی کا سریرہ اپناؤ۔ سریرہ کے کیا معنی ہیں؟ سریرہ کے معنی ہے نبی کے سینے کا غم، نبی کے سینے کا درد، نبی کے سینے کا فکر، نبی کے جو جذبات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا ہے نبی کا جذبہ؟ نبی کا جذبہ یہ نہیں تھا کہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہو جائے، میرے بیٹے کا گھر کیسے بن جائے، میرے بیٹے کی ڈگریاں کیسے مل جائیں، میری تجارت کیسے چمک جائے، میں فلاں بیماری ہے، بیماری سے مجھے صحت کیسے مل جائے۔ بلکہ آپ کا جو فکر تھا یہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ نماز کے مر کر جہنم میں نہ چلا جائے، ہر ایک ایمانی زندگی گزارے، ایمانی موت آئے اور اللہ کی رضا پا کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ یہی آپ کا فکر تھا، یہی آپ کا درد تھا۔ اسی لیے آپ راتوں کو روتے تھے، اسی لیے خدا کے سامنے دعا مانگتے تھے، اسی لیے نبی پر حالات آئے۔ جتنے حالات میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں
کہ امت کا بیڑا کیسے پار ہو جائے. آپ کے دندار مبارک شہید ہوئے, آپ کے سر میں خود کی کڑیاں گھسی, آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. میدان طائف میں نبی کے جوتے چپل خون سے بھر گئے, اور آپ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا بیکاٹ کر کے آپ پہ آپ کے خارے خاندان کو ستایا اور جو ہے رلایا گیا, بھوکا آپ کو رکھا گیا, آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, کبھی بدر میں آنا پڑا, کبھی احد میں جانا پڑا, کبھی خندق میں جانا پڑا. آپ کے گھر میں چولہے ٹھنڈے ہو گئے, پیٹ پر پتھر باندھے گئے, آپ کی بیٹیوں پہ طلاقیں پڑی, آپ کے چچا حضرت حمزہ کا جو ہے مسلح بنایا گیا, آپ کے نسبتی برادر عبداللہ بن جہش جو ہے وہ شہید ہوئے. تمام صحابہ پہ جو حالات آئے اس لیے آئے کہ یہ انسانیت جہنم سے کیسے بچ جائے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ بھائیوں تبلیغ و دعوت میں کہتے ہیں کہ جان اور یہ مال جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا استعمال صحیح کرو. یہ نہیں کہ صاحب جان میری ہے مال میرا ہے مولانا جیسے چاہے استعمال کرو. کون پوچھتا ہے؟ میری جان ہے, میرا مال ہے مولانا, میرے گھر کی شادی ہے, میرا مکان بن رہا ہے, میرا شوق ہے, میں جیسے چاہے کروں. کہ نہیں, یہ جان و مال آپ کی نہیں ہے, یہ جان بھی اللہ کی ہے, یہ مال بھی اللہ کا ہے, اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک ایمان والوں کی جان و مال کا سودا اللہ نے جنت کے بدلے میں کر لیا ہے. نہ جانے تمہاری نہ مال تمہارا ہے, یہ جان بھی اللہ کی ہے, مال بھی اللہ کا ہے. آج میرا دوستو تبلیغ و دعوت کے نام پر اگر کوئی جماعت میں اگر کسی ملک میں چلا جاتا ہے 1 لاکھ روپے خرچ کر کے 80-90 ہزار روپے خرچ کر کے, تو لوگ پوچھتے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس. ہم ایک ملک میں گئے, اس ملک میں ایک بڑے عالم نے ہم سے پوچھا, یا شیخ انتم جئتم من قارۃ آسیہ الى قارۃنا السودان الى افریقہ من الذی ينفق علیکم. آپ اپنے ایشیا سے افریقہ میں ہمارے ملک میں آئے ہیں, تو آپ کو پیسہ کون دیتا ہے؟ هل عندكم جمعیہ, هل عندكم بیت المال, هل عندكم الاغنیاء والاثریاء هم الذین ينفقون علیکم. آپ کے پاس کوئی جو ہے بڑے بیت المال کا نظام ہے, مالدار لوگ ہیں, یا کوئی اور نظم ہے جو آپ کو پیسہ دے کے بھیجتے ہیں؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ تو واقعی بڑا دکھ ہوا. ہم نے اسے کہا بھائی کیا بتائیں, آپ کے علاوہ کہ اور یہ سوال کرتا تو افسوس بھی نہ ہوتا, تعجب بھی نہ ہوتا. آپ عالم دین ہو کر اس طرح کا سوال کرتے ہیں, واقعی افسوس کی بات ہے کہ آپ نے قرآن میں آیتیں نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والوں کی جان و مال کا سودا اللہ نے جنت کے بدلے میں کر لیا ہے. وہ عربی تھے, ظاہر ہے کہ عربی میں سمجھانا آسان ہے. انا تاکید کے لیے ہے, اشترا ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خریدنے والا ہے, خریدنا چاہتا ہے, کہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے, بلکہ کر لیا, خرید لیا, کمل بے ہو گئی ہے. اس میں کلام ہی نہیں ہے, اب اس کو فصل بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے خرید لیا, تم نے بیچ دیا. یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے. لہذا صاحب امانت امین سے جو کہے کہ جہاں لگانا وہاں لگانا پڑتا ہے, اپنی مرضی سے امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اللہ نے جان و مال دی ہے, اللہ جہاں فرمائیں گے وہاں جان لگے گی, اور جہاں کہے گا اللہ فرمائیں گے وہاں مال لگے گا. اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابھی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے. آپ کے ساتھ میری جانے میں جیسے چاہے مار دوں, جا کے ریل کی پٹی میں سو جاؤں, زہر کھا کے مر جاؤں, سولی لے کے مر جاؤں, میری جانے مجھے آپ کون پوچھنے والے؟ نہیں, حرام ہے. اگر یہ کوئی کرے گا تو قیامت تک اسی طرح مرتا رہے گا, زہر کھا کھا کے مرے گا, ریل کی پٹری میں سو سو کے مرے گا, اس لیے کہ اس نے اللہ کی جان جو امانت تھی اس کو اس نے ضائع کیا ہے. اس طرح جیسے جان اللہ کی امانت ہے میرے دوستو, مال بھی اللہ کی امانت ہے. یہ مال اور جان کا صحیح استعمال حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر امت اپنی جان و مال کا صحیح استعمال کر لے آج بھی, تو فرمایا امت کے جان اور مال کے صحیح استعمال میں لاکھوں انسانوں کی جنت چھپی ہوئی ہے. آج جان و مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے. شادی کرو گے تو ماشاءاللہ 20 لاکھ روپے خرچ ہو رہے, 25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے. ہمارے بنگلور میں یہ صاحب نے منگنی کی اپنی لڑکی کی, صرف منگنی کی ہے, شادی نہیں کی ہے. کتنا خرچ ہوا؟ کہا 25 لاکھ روپے خرچ ہوئے. صرف منگنی میں 25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے, تو شادی میں کتنے ہو جائیں گے؟
تو شادی میں 50 لاکھ روپے بنگلہ بنا رہا، کروڑ روپے کا خرچ کر رہا ہے، لیکن دین کے نام پر کہتے مولانا کیا کرے، پیسہ مشکل سے آتا ہے، تبلیغ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، آج امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لاکھوں روپے خدا کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم نظام الدین میں تھے، وہاں بیرون کی تشکیل ہو رہی تھی، تو ایک میواتی، ایک بڑے میاں میواتی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ لکھو جی میرا نام، 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ 20 سال پہلے میوات کا ایک آدمی بڑی عمر کا کہہ رہا ہے 1 لاکھ روپے کی جماعت میں جانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے احسان ہے میرے دوستو، تبلیغ و دعوت کی برکت سے آج امت میں دوبارہ وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ اپنی شادیاں ہیں، اپنی سواریاں ہیں، اپنے مکانات ہیں، اپنا کھانا پینا پہننا ہے، سادہ کر رہے ہیں، اور امت کی دی ہوئی جان و مال کو خدا کے راستے میں لگا کر امریکہ بھی جا رہے، آسٹریلیا بھی جا رہے، یورپ بھی جا رہے، دنیا میں جا پھر کر دین کی محنت کر رہے ہیں، اور انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کم بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نام پر دے گا، اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، اللہ کم نہیں کرتے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے، ایک پڑوس میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے تو عورت، جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں پڑوس کا خیال کرتی ہیں، تو کٹورے میں، برتن میں میٹھا پک گیا یا کوئی بھی اچھی چیز پکی ہے، سالن اچھا پک گیا تو پڑوس کے گھر میں بیچتی ہیں۔ تو پڑوس والی عورت کیا کہتی ہے؟ بیٹا کٹورا رکھ کر جانا، برتن رکھ کر جانا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سالن کے ساتھ کٹورا بھی کھا لیں گے، برتن بھی کھا لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی رکھ کے جانا، جب ہمارے گھر میں پکے گا تو ہم بھی بھر کر واپس کریں گے۔ خالی کٹورا واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک پڑوسن کا برتن خالی بھیجتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، تو کیا میرے دوستو ہم اللہ کے نام پر لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آئے گی میرے بندے میرے نام پر لگائیں، میرے بندوں کو بھی کیسے خالی کر دو؟ اللہ کی قسم، اللہ آج تک کوئی ایک آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس نے آگے کہا ہو مولانا میں جماعت میں گیا تھا اس لیے فقیر ہو گیا، مولانا میں 4 مہینے خدا کے راستے میں نکلا تھا اس لیے میں جو فقیر ہو گیا۔ ایسے تو ملیں گے، وہاں شادی کر کے فقیر ہو گیا، گھر بنا کے فقیر ہو گیا، مقدمہ لڑ کے فقیر ہو گیا، ایسے تو فقیر ملیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں کوئی گیا ہو اور فقیر ہو گیا ہو، اللہ کی قسم کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا۔ اگر کچھ ایسا ملے گا، کوئی اس کی نادانیاں ہوگی، اس کے غلط اصول ہوں گے، بے اصولی اس نے کی ہوگی، ورنہ اصولوں سے وقت لگائے اور بڑوں کے کہنے کے مطابق وقت لگائے، اللہ تعالیٰ کبھی فقیر نہیں کرتے۔ صحابہ نے، مکے والوں نے میرے دوستو مکے کی چھوٹی چھوٹی تجارتیں چھوڑی تھی، اللہ پاک نے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی تجارتیں دے دی۔ مدینے والوں نے چھوٹے چھوٹے باغات چھوڑے تھے، اللہ نے ملک شام کے باغات دے دیے۔ قیس و کسریٰ کے خزان ان کے گھر میں آ کے گر گئے۔ ایک وقت وہ تھا کھانے کو کھانا نہیں تھا، اپنے بچیوں کو یہودیوں کے پاس رہن رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ ان کے وفات کے بعد سونے تولتے تھے، تولنے والوں کے ہاتھ دکھ جاتے تھے، لیکن سونا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنی دولت دنیا میں دی ہے، اللہ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، لیکن میرے دوستو ذرا امتحان آئے گا، ذرا جی کے خلاف بات ہوگی۔ مولانا ٹھیک ہے آپ کی اچھی باتیں لگ رہی، لیکن ذرا نفس کے خلاف ہے مولانا، بات بیان تو اچھا لگتا ہے، لیکن جو نکلو جو بولتے نا، یہ گولی نگلی نہیں جاتی، یہ بڑی کڑوی گولی ہے اور بڑی موٹی گولی ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ لیکن میرے دوستو اگر یہ گولی اتار لیں گے تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے، جلنے والی دوا لگانی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی کو صحت ہوتی ہے، ورنہ آدمی کہتا مولانا بات اچھی کرو لیکن دوا کے بغیر صحت دے دو، گولی کے بغیر صحت دے دو، آپریشن کے بغیر صحت دے دو، تو ڈاکٹر کہے گا آپ کا علاج یہاں نہیں ہوگا، نمہاس میں ہوگا، آپ کا علاج پاگل خانے میں ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا کوئی مریض آئے دوا بھی نہ کھائے، آپریشن بھی نہ کرائے، اور جو آپریشن اور دوا بھی استعمال نہ کرے اور صحت ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ذرا نکلو۔ صحابہ کہتے رأینا خیر الخیر فی الکرہ، رأینا خیر الخیر فی الکراہۃ۔ کیا فرمایا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بڑی سے بڑی جو خیر پائی ہے وہ ناگواری میں پائی ہے۔ جی نہیں چاہتا تھا، بدر میں آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن ابو جہل کا قافلہ آ گیا، 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، صحابہ آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم یساقون الی الموت، ابو جہل کے قافلے سے مقابلہ کرنا ایسا لگ رہا تھا جسے موت کے منہ میں جانا ہے، لیکن نبی کے کہنے پر جم گئے، نفس کے خلاف جم گئے،
اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی. بدر میں شریک ہونے والوں کے بارے میں فرمایا یا اہل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے بدر میں شریک ہونے والوں سنو، تمہاری مغفرت ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، آئندہ تمہارا حساب نہیں ہوگا. کیا مقام ملا بدری صحابہ کو. ہمارے پڑوس کے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پرانوں میں بیان کرتے ہوئے نظام الدین میں فرمایا تھا، تقریباً سن 95 میں جس سال حضرت کا وصال ہوا اور ہماری جماعت آسٹریلیا کو جا رہی تھی تو حضرت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو بدر والوں کو جو مقام ملا اس کو جب صحابہ نے سنا جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ تڑپ کر رہ گئے، کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوتے. ایسا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. ان بدری صحابہ کے بڑے بڑے قصور معاف ہو گئے. حضرت حاتب ابن ابی بلتا بڑے صحابی ہیں، ان سے قصور ہو گیا. اللہ کے نبی کا راز مکے والوں کو بتانے کے لیے چٹھی لے کر بھیج دیا. وہ عورت پکڑی گئی اور چٹھی لائی گئی، اس سے پوچھا، انہوں نے معذرت کی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ منافق معلوم ہوتا ہے، اجازت دی گردن مار دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نہیں جانتے یہ بدری صحابی ہے. اللہ نے کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ نہیں، معاف کر دیا ہے. میرے دوستو بڑے بڑے حالات امت پر آتے ہیں، ناگواری کے حالات آتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم پر آدمی جم جاتا ہے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ آگے کے راستے سے کھولتے ہیں کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے. صحابہ کی عورتیں کہتی تھی جانتے ہو کون ہیں ہم؟ میرے شوہر کا جب انتقال ہوا اللہ کا عرش ہل گیا تھا. میرے شوہر کے انتقال پر اللہ کے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے. میرا شوہر کون ہے؟ بدری ہے. میرا شوہر کون ہے؟ انصاری ہے. میرا شوہر کون ہے؟ مہاجرین میں سے ہے. میرا باپ کون ہے؟ میں کس کی ماں ہوں؟ 4 شہیدوں کی ماں ہوں. یہ اعزاز ان کو تھا، یہ فخر ان کو تھا. میرے دوستو الحمدللہ آج بھی تبلیغ و دعوت کے نام سے محنت اللہ نے چلا دی ہے اور ایسی چلائی ہے. لوگ کہنے صاحب یہ کون ہے معلوم؟ ان کے ہاتھوں سے فرانس کھڑا ہو گیا، ان کے ہاتھوں سے فلاں صوبہ کھڑا ہو گیا، ان کے ہاتھوں سے فلاں علاقے کو اللہ نے ہدایت دے دی. فلاں علاقے کے لوگ جو ہے اسلام چھوڑنے والے تھے، اللہ نے کے ذریعے سے ان کو اسلام پر جما دیا. آج دوبارہ وہ کارگزاریاں سامنے آنے لگ گئی. میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک میں استعداد ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کون بڑا پڑھا لکھا ہے، کون زیادہ مالدار ہے. اندر غم ہے اور فکر ہے، درد ہے، اللہ سے کام لے لیں گے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں. ہمارے علاقے میں ٹمکر کے علاقے میں یہ جو ہے نو مسلم عبداللہ نامی ایک آدمی ہے، نو مسلم ہے. اللہ نے اسے وہ کام لیا، پورے علاقے میں ہزاروں انسانوں کو اللہ نے اسے ہدایت دے دی. میرے دوستو یہ ایک آدمی اگر اپنے دل پر لے لے، اپنے دماغ پر لے لے اور جذبہ کر لے مجھے کچھ کرنا ہے، اللہ اس سے کام لے لیں گے. اور میرے دوستو قبر میں آدمی جا کے سوئے گا، لاکھوں انسانوں کی نمازوں کا، روزوں کا، حج کا ثواب اس کی قبر میں پہنچ جائے گا. وہ نہ کما لیا، کھا لیا، کیا کیا بھائی؟ کہاں بڑے ہوئے؟ ماشاءاللہ جے پور میں بڑے ہوئے. کہاں پڑھے؟ جے پور کے کالج میں پڑھ لیا. کہاں نوکری کی؟ جے پور کے جو ہے ایک دفتر میں کام کیا. کہاں شادی کی؟ جے پور میں شادی کی. اور کہاں مرے؟ جے پور میں مر گئے. کیا کمال کیا بھائی؟ جے پور میں رہے، یہاں پلے بڑے، شادی کی، مکان بنا لے، مر کے چلے گئے. صحابہ ہم لوگ اردن گئے تھے، اردن میں 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں. کہاں مکہ ہے، کہاں مدینہ ہے. 36,000 صحابہ اردن میں آرام کر رہے. حضرت معاذ بن جبل بڑے صحابی ہیں، ان کی قبر پر ہم لوگ گئے. لکھا ہوا ہے کہ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حرام و حلال کا جاننے والا معاذ بن جبل ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پر گئے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ لکل امت امین وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. ہم مصر میں گئے، وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ 72 صحابہ جو بدر میں شریک رہے وہ مصر میں آرام کر رہے ہیں. الجزائر میں ہماری جماعت گئی، وہاں لوگوں نے بتایا کہ عقبہ بن نافع یہاں آرام کر رہے ہیں. صحابہ ساری دنیا میں پہنچے، محنتیں کی، مکے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا. اللہ پاک نے میرے دوستو ان سے دین کا کام لیا اور ساری دنیا میں دین پھیلا. اور ہم کمانے کھانے میں لگ گئے. کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کیا کھا رہے مولانا؟ یہ کیوں کھا رہے بھائی؟ مولانا عجیب بیوقوف آدمی معلوم ہوتے، نہیں کھائیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے کما کیوں رہے بھائی؟ ارے کما نہیں تو کھائیں گے کیسے مولانا؟ کھا رہے کمانے کے لیے، کما رہے کھانے کے لیے. کھانا کمانا، کھانا کمانا، عمر کے ختم ہو کے چلا جانا، یہ زندگی کا مقصد لوگوں نے بنا لیا ہے. الحمدللہ میرے دوستو تبلیغ و دعوت کے نام سے اجتماع ہوتا ہے، اور خاص طور سے ماشاءاللہ ہمارے راجستھان میں، خاص طور سے جے پور میں ماشاءاللہ کام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.
इतना बड़ा मजमा, लाखों का मजमा माशाअल्लाह दीन के उन्वान पर जमा हो गया है। थोड़ी मेहनत हुई, लोग जोक और जोक आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है। बड़ा अच्छा जज्बा यहाँ पर है। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, अल्लाह पाक ने जयपुर को और राजस्थान को कबूल कर लिया है। अगर आप हजरात में अल्लाह ने सिफात रखी हैं, बड़ी सिफात आपके अंदर मौजूद हैं, पता नहीं आपके बाबा, आपके आबा अजदाद में क्या जो है उन्होंने दुआएं मांगी थी, कुर्बानियां दी थी, अल्लाह पाक ने आपके अंदर वो सिफात रखी है। अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, पूरे मुल्क को आप खड़ा कर सकते हैं, पूरे मुल्क में जमातें आप भेज सकते हैं। माशाअल्लाह हमारे यहाँ भी इज्तिमा होता है, बेंगलोर में अतराफ में होता है, लेकिन इतना बड़ा मजमा नहीं होता है, इतनी जमातें नहीं निकलती हैं। माशाअल्लाह यहाँ 16,000 से ज्यादा जमातें निकलने वाली हैं और 4-4 महीने की माशाअल्लाह 100 के करीब जमातें निकल रही हैं, पैदल जमातें जा रही हैं। उन इलाकों में जमातें जाने के लिए तैयार हैं जहां दीन का काम नहीं होता है, लोग दीन से बहुत दूर हो गए हैं, और जहां जाने पर मुजाहिदा होता है, बंजर इलाके हैं, बेदीन इलाके हैं, जहल भी है, फक्र भी है, ऐसे इलाकों में जमातें जाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे दोस्तों माशाअल्लाह आपने बड़ी देर से, बड़े मोहब्बत से, बड़ी अजमत से दीन की बात सुनी है। आप इसी तरह बैठे रहें, कोई उठने की फिक्र ना करें, हिम्मत करके इस वक्त बोले इंशाअल्लाह 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में। कल परसों तक हमारा इज्तिमा है, कल असल हमारे इज्तिमा का दिन है, परसों इंशाअल्लाह दुआ होगी और जमात खुदा के रास्ते में निकलेगी। हिम्मत करके बताएं इंशाअल्लाह 4-4 महीने खुदा के रास्ते में जाने के लिए जमातें भी बताएं, अफराद भी बताएं, और जब तक तश्कील पूरी ना हो जाए कोई उठने की फिजा ना बनाए। तो भी सब तैयार है इंशाअल्लाह? अरे सब तैयार है इंशाअल्लाह? जरा खड़े होकर बोले इंशाअल्लाह कौन 4-4 महीने के लिए तैयार है? जरा खड़े होकर बोले।